بیماری آزمائش بھی ہو سکتی، عذاب بھی ہو سکتی، ٹھیک ہے، دونوں ہو سکتے، یہ اس شخص کی ایمانی کیفیت پہ ڈیپینڈ، ہم بول نہیں سکتے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ جماعت ہے دنیا میں جو سب سے زیادہ جس نے تکلیف اٹھائی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں وہ جماعت ہے جس نے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی۔ اللہ کے رسول فرماتے، جامع ترمذی کی روایت ہے، ایسے کچھ انبیاء گزرے جو اتنے بیمار ہوئے کہ جن کے جسموں میں کیڑے پڑ گئے۔ اب دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کیڑے پڑنے والے کو ہم جیسا اصول بنا چکے ہیں کہ بیماری مطلب گنہگاری سے ہوگا، جبھی تو بیمار ہے، اس حساب سے تو پھر انبیاء کے جسموں میں کیڑے بھی پڑے، ٹھیک، تو ویسا نہیں یاد رکھ، ٹاٹ کے کپڑوں میں رہے، ٹھیک، تو بہرحال یاد رکھیے، تو وہ تکلیف جو تکلیف ایمان کی وجہ سے آئے، ایمان والا ہونے کی وجہ سے آئے، تو وہ آزمائش ہے، اور وہ تکلیف جو ایمان کو چھوڑنے کی وجہ سے آتی ہے، ایمان پر نہ چلنے کی وجہ سے آتی ہے، وہ کیا ہے؟ عذاب۔ وہ تکلیف جو ایمان کی وجہ سے آئے لیکن تکلیف کے باوجود انسان مطمئن ہو، وہ اس کے ایمان والے ہونے کی علامت ہے، اور وہ تکلیف جو اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے، اس میں انسان اطمینان میں نہیں، پریشان ہوتا ہے، وہ عذاب ہے اس کے لیے۔ تو اس اعتبار سے یہ پیمانہ، مطلب تکلیف ایک جیسی ہے، لیکن ادھر کافروں کو بھی ہو رہی ہے نا، یا پرلے درجے کے کافروں کو بھی ہو رہی ہے، اور ادھر انبیاءوں کو بھی ہو رہی ہے، تکلیف ایک جیسی ہے، لیکن یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ خوش ہیں، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ جو جامع ترمذی کی حدیث کے آگے الفاظ ہیں، اور وہ ان تکلیفوں میں اتنے خوش تھے جتنے تم فراوانی اچھائی میں بھی خوش نہیں ہوتے، اس میں اطمینان تھے۔ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا اس بات کو ہم کسی کے اوپر کہہ نہیں سکتے کہ یہ بیماری عذاب ہے، اس کے ایمانی کیفیت کے اعتبار سے دیکھ لے، ٹھیک ہے، کہ وہ بیمار تھا یہ عذاب تھا، ورنہ ہمارے پاس ایک جو پیمانہ بن گیا نا، نہیں تکلیف مطلب عذاب ہے نا۔ بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرنے آئے، شیخ احمد دیدار رحمہ اللہ، ان کا ایک ویڈیو آیا تھا، جو آخر وقت میں بیمار تھے تو ان کو پیرالسس ہو جاتا اور بات کرنا نہیں آتی تھی، تو بہت سے عیسائیوں نے ان کا مذاق اڑانے کو ویڈیو ڈال دیا کہ زندگی بھر عیسائی کے خلاف بات کیا، دیکھو اللہ نے آخر وقت میں عیسیٰ نے اس کا منہ بند کر دیا۔ اور ہمارے مسلمان بھی بالکل، ان کو عقل لگتا ہے کہ بہت شعور کی کمی ہے، شروع ہو رہے ہونا اتنی تکلیف میں ہے، بات بھی نہیں کر سکے، 8 سال پیرالسس ہوا، فلاں ہوا، پڑے رہے، نہیں کچھ سمجھ رہے آپ بات کو۔ ایمان کی بنیاد پہ آنے والی تکلیف ہے، یہ آزمائش ہے، یہ گناہوں کو ختم کرتی ہے، لیکن انسان اس میں مطمئن ہوتا ہے۔ اور جو بدعمالیوں کی وجہ سے، تو کیا شیخ احمد دیدار پوری زندگی بدعمالیاں کرتے رہے؟ بتائیے آپ، زیادہ کیا دیکھا آپ نے ان کی زندگی؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ سمجھیے، ورنہ ہاں بس ہوتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہے دیکھو کتنی بری موت مرے، مطلب ایکسیڈنٹ مطلب بری موت، اب گئی اس کی، نہیں بس وہ بری موت مرا، اس کے ایمان پر تھا، ایمان کے ساتھ اگر اللہ نے ویسی موت لکھی تھی کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اصل چیز ہے، بیماریاں کتنی بھی لمبی ہو، آزمائش ہے یا عذاب ہے، یہ اس کی ایمانی کیفیت پر ڈیپینڈ ہے، وہ کیسا انسان ہے۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ آزمائے گئے لوگ ہیں، لیکن وہ ایمان کی وجہ سے، اور ویسے اللہ نے کافروں کو بھی تکلیف اور اذیت دنیا میں دی، وہ ان کی وجہ سے۔ بیماری جو ہوتی ہے یہ مومنوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، یاد رکھیے، بیماری مومنوں کے لیے آزمائش۔ اور اللہ رب العزت مومنوں کو کیوں آزماتا ہے؟ وہ اس لیے آزماتا ہے تاکہ جانے، جانچے، پرکھے کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا تو کتنے سچے ہم دعوے میں، اور جب اللہ اس دعوے کے مطابق آزمائش کرتا ہے تو کتنے کھرے اس آزمائش میں اترتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت مومنوں کو آزماتا ہے بیماری کے ذریعے۔ تو یاد رکھیے، مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم اور مسند احمد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جب اللہ اسے فراوانی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، ثواب کا باعث ہے، اور جب اللہ تنگ دستی دیتا ہے، مصیبت دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، بیماریاں دیتا ہے تو تب صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر اور باعث کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ معاملہ سوائے مومن کے کسی اور کا نہیں ہوتا۔ مطلب مومن کے تمام معاملے خیر اور برکت والے ہیں کہ اگر اللہ نے فراوانی دی، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا اجر پاتا ہے، اللہ نے تنگ دستی دی، مشکل دی، بیماری دی تو اس پر صبر کرتا ہے، اور ان دونوں کے اندر وہ جو ہے بدلہ پاتا ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو لوگ انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ جو لوگ انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے ہوتے ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، یہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ دوسرا فرمایا علماء حق، یہ دوسرے نمبر پہ جو آزمائے جاتے ہیں۔ تیسرا فرمایا صالحین اس امت کے نیک لوگ، یہ تیسرے نمبر پہ آزمائے جاتے ہیں، اور فرمایا ان میں سے کچھ ایسے گزرے ہیں پچھلی قوموں میں، انبیاء، علماء حق اور صالحین، کہ جن کو ایسی بیماریاں اللہ نے دی کہ جن کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، بیماری آزمائش ہے، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، صالحین اور ان نیکوکاروں کے اس حد تک بیمار ہوئے کہ اس بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح کچھ ایسے تھے اللہ نے ایسی غربت دی، اتنا غریب بنایا کہ سوائے ٹاٹ کے کپڑے، کھدر جو موٹے کپڑے ہوتے پہننے کے ان کے پاس نصیب نہ تھا، اور آگے فرمایا پہننے کو کچھ نہ تھا سوائے ٹاٹ کا کپڑا، لیکن اس میں وہ اس سے زیادہ خوش تھے جتنا تم فراوانی اور خوشحالی میں خوش رہتے ہو۔ مطلب یہ انبیاء، یہ علماء حق اور یہ صالحین ان بیماریوں میں، ان پریشانیوں میں، ان غربت میں بھی اتنے خوش تھے، اتنے مطمئن تھے کہ جتنے ہم لوگ خوشحالی میں خوش نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ انبیاء، یہ علماء حق، یہ صالحین جانتے ہیں کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر آزمائش کا مومن کو کیا ملتا ہے؟ بدلہ ملتا ہے۔ تو جب بھی ہماری آزمائش ہو، یاد رکھیے ہم صبر کریں،
اور اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 286 میں فرماتا اور کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ یاد رکھیے مجھے اور آپ کو ہماری طاقت سے زیادہ نہیں جو ہے آزماتا ہے، بلکہ جتنی طاقت ہے اتنی ہی آزمائش آتی ہے۔ تو اگر بیماری دی تو یہ طاقت تھی تب دی، مصیبت دی طاقت تھی تب دی، کسی نعمت کو دے کر چھین لیا یہ طاقت تھی تبھی چھینا۔ اللہ کسی کو اس کے جو ہے برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، اور اللہ کا معاملہ تو ہر بار یہ ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 175 میں فرمایا اور کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ رب العزت تو تمہارے ساتھ آسانیاں کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ تو یہ بیماریاں میرے اور آپ کے لیے آزمائش ہے۔ اب جب بھی کوئی بیمار ہو تو ہم صبر کریں، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے تعلق سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 156 میں کہا فبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دو۔ یہاں خوشخبریاں دینے کا حکم دیا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جو لوگ مصیبت جن پر آتی ہے اور مصیبت میں صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبریاں دے دو، اور جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ مومن کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، جب آزمائش ہوتی تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ آئیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جب ایک مسلمان کو کوئی ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، بیماری کی شکل میں، کسی کی موت کی شکل میں، کسی اعضاء کے ضائع ہونے کی شکل میں، کسی اور اس میں مصیبت، پیسے میں، مال میں کمی، اولاد میں کمی، پھلوں میں کمی، روزی میں کمی، جب کسی ایک مومن کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں مسلم کو ایذا یا بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا دھو دیتا ہے جیسے ایک جھاڑ جس پر سوکھے پتیاں ہوں وہ سوکھنے سے گر جاتی ہیں۔ ایک مومن کو جب تکلیف، مصیبت، بیماریاں آتی ہیں تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسا اس سے الگ کر دیتا ہے جیسے کہ ایک جھاڑ جس کے پتے سوکھ چکے ہیں وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ایسے مومن کے گناہ جو ہیں بیماری کی وجہ سے، مشکل اور تکلیفوں کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھ، تو ہر تکلیف جو مومن کو ہے اگر صبر کرے تو باعث اجر بنتی ہے، اس کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آئیے وہ لوگ جو بیمار رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پریشان مت ہوئیے، سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ مسلمانوں کے گناہ بیماریوں کی وجہ سے دھو دیتا ہے، اللہ مسلمانوں کے گناہ بیماریوں کی وجہ سے دھو دیتا ہے، اس حد تک کہ جیسے سونا اور چاندی کے میل کو آگ الگ کر دیتی ہے، بیماریاں مومن سے اس کے گناہوں کو ویسی الگ کر دیتی ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کو الگ کر دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا سونے چاندی کو صاف کرنے کے لیے اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، پگھلنے کے بعد سونا چاندی جو ہے رہ جاتا ہے اور غلاظت اوپر آتی ہے، اس سے نکال لی جاتی ہے۔ تو آپ سن فرماتے ہیں بیماریاں مومن کو ایسا پاک کرتی ہے گناہوں سے جیسا آگ سونے اور چاندی کے میل کچیل کو نکال دیتی ہے۔ تو جو مومن بیمار ہوتا ہے وہ اس کی طاقت کے مطابق اللہ بیماری دیتا ہے، اسے کام ہے وہ صبر کرے، صبر کرنے کا بدلہ زبردست پاتا ہے۔ یاد رکھیں اگر کوئی ایسا انسان ہے جو بیڈ پہ پڑا ہے، چل پھر نہیں سکتا ہے، پیرالائزڈ ہے، فالج مارا ہوا ہے، بوڑھاپے کی وجہ سے ہوتا ہے، باڈی کا کچھ پارٹ اس کا سن ہو چکا ہے بہت لمبے عرصے سے، اکثر لوگوں کا دیکھا جاتا ہے کمر کے نیچے کی بات سن ہو جاتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کی آپریشن کی وجہ سے، پیشاب پیخانہ ہوتا ہے، جسم چالو ہے، خون کا دوران چالو ہے لیکن ہس سینس ختم ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوا، کسی اور وجہ سے ہوا، یا پھر ٹیمپرری بیماری ہے، دواخانے میں ہے تو پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے پیشاب پیخانہ وہ جگہ پہ کرتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، تو ایسا انسان بہرحال کیا کرے؟ تو یاد رکھیے ایسا انسان جو یہ نہیں کر سکتا کہ پیشاب پیخانہ اس کا خود ہو جا رہا ہے، صاف کیا جا رہا ہے جگہ پہ، پانی استعمال نہیں کر سک رہے اس کے لیے، اس انسان کے لیے یاد رکھیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جو حالت میں ہے اگر وضو کر سکتا ہے تو وضو کر لے، اور چونکہ پانی کا مسئلہ ہے جب وہاں نہیں لگا سک رہا پانی طہارت کو تو وضو کو بھی نہیں کر تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ نماز نہیں چھوڑے گا، یہ بات میری آپ یاد رکھ لیجیے، وہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہمیشہ کنٹینیوس پیشاب اس میں نکلتے رہتا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ آدمی وضو کرے اگر وضو کر سکتا ہے تو، کیونکہ کبھی ہوتا ہے کہ وضو کر سکتا ہے چلتا پھرتا بھی لیکن پیشاب کی تھیلی، وضو کرے اور نماز پڑھے، پیشاب کی تھیلی لگی ہے، خطرے ڈائریکٹ جا رہے ہیں، خطرے کیا جاتے ہیں اس میں تو ڈائریکٹ وہ بلیڈر میں سے سیدھا یورین اندر پاس ہوتا رہتا، پیشاب جاتے رہتا اور تھیلی میں جمع ہوتے رہتا، ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، وضو کرے، اگر وہ بیماری کا سے وضو بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ تیمم کرے اور تیمم کر کے نماز پڑھے۔ تو ایسا آدمی جو بیمار ہے، پیرالائزڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن عقل چل رہی ہے، اتنا سینس ہے اس کو، پیرالائز ہے تو، یا پھر باڈی نیچے کی سینس لیس ہے، اوپر کی ورک کرتی ہے، بیٹھتا ہے اٹھتا ہے، گھر والے کراتے ہیں، پیشاب پیخانے کا شعور نہیں، پیشاب پیخانہ اس کا دھلایا ہے، صاف کیا جائے اور اس کے بعد وہ کیا کریں گا؟ وضو کریں گا اور نماز پڑھیں گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیں اس کی۔ لیکن ہمارے پاس کیا طہارت کے ہمارے اپنے ایجاد کرتا اصول ہیں، وہ اصولوں نے امت کو بہت برباد کیا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ٹرین میں جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ ٹرین میں پیخانہ کتنا گندا رہتا ہے، آپ نہیں طہارت کو جاتے، اللہ اللہ اللہ، میں کو تو نہیں، میرے کو تو لگتا اب ٹرین میں گئے کہ طہارت ٹوٹ گئی، اب ٹوٹ گئی تو بولے اب 3 دن کا سفر ہے تو 3 دن سفر کے بعد میں نماز پڑھوں گا نہانے کے بعد، تو طہارت کب ٹوٹتی ہے بھی نہیں پتا۔ طہارت کا ٹوٹنا اور غسل کا ٹوٹنا تو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں پیشاب کے لیے گیا، پانی نہیں ملا تو میرا طہارت ٹوٹ گئی، لیکن میرا غسل نہیں ٹوٹا ابھی۔ مجھے جب پانی ملے گا میں دھو لوں گا اپنی شرمگاہ کو، اور وہ کپڑے کیسا جب پیشاب لوں گا دھو لوں گا، میری طہارت ہو گئی۔ ہم طہارت کے ٹوٹنے کو غسل کے ٹوٹنے کو کامن سمجھتے ہیں، پیشاب ہو گیا پانی نہیں لیا، پھر اب 8 دن بعد ہی نہاؤں گا میں، تو
ابھی ہفتے کو کرا میں نے ایسا, میں تو جمعے کچھ نہ تھا, تو لہٰذا اب نمازیں میں 8 دن نہیں, کیوں؟ طہارت نہیں. اچھا یہ ٹرم صرف جینٹس میں نہیں ہے, کامن, لیڈیز میں بھی کامن ہے, جتنے بے نمازیاں ملیں گی آپ کو عورتیں بھی یہ چاہتا, طہارت نہیں ہے نماز. کیوں نہیں طہارت؟ یا تو خود نے لیے پانی, ایک دوسرا بچہ پیشاب کر دیا میرے آنکھ پہ, تو بچے کے پیشاب سے آپ کی طہارت نہیں ٹوٹتی. معلوم آپ کو؟ بچے کا پیشاب, کسی اور کا پیشاب, خود کا پیشاب بھی اپنے ہاتھ اور کپڑوں پہ لگ گیا تو اس کا وضو سے اور غسل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ صرف پانی سے دھو لے, کپڑا دھو لے, ہاتھ دھو لے, آپ کا وضو باقی ہے, یہاں تک کہ اس سے تو وضو بھی نہیں ٹوٹے گا آپ کا. پیشاب ہے, آپ اب لیب میں ٹیسٹنگ کرتے ہیں, آپ ماں ہے تو بچے کا پیشاب صاف کریں, آپ کسی آدمی کا جو گھر میں بیمار ہے پیشاب پیخانہ صاف کرتے ہیں, لیکن پیشاب لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, غسل بھی نہیں ٹوٹتا آپ کا. آپ کو کپڑے چینج کرنا, ہاتھ پہ لگا تو ہاتھ دھونا ہے, کپڑے پہ لگا تو کپڑے چینج کرنا ہے, اگر تھوڑا سا ہے تو اس کو نچوڑنا ہے. تو ہمارے ایجاد کرتا طہارت کے مسائل ہم کو برباد کر دیتے. حد تو یہ ہو گئی کہ کچھ لوگ تو اگر بیوی سے ایک بار ہم بستری کرے تو بولتے اب جب تک پورا بستر نہیں بدلا تب تک ناپاک سمجھتے ہیں. تو طہارت کے آپ کے ایجاد کرتا چیز ہے. پھر اگر وہ ہم بستری جو کپڑوں میں کی, وہ کپڑوں نے الگ سے دھلنا, الگ پانی میں, الگ ٹب میں, کامن کپڑوں مل گئے تو پورے کپڑے برباد. تو یہ ہمارے اپنے ایجاد کردہ طہارت کے مسائل ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میں عائشہ فرماتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ رات ہوتے, رات ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں کو پہنتے جس پر منی کا دھبا لگ جاتا اور وہ دھبا واضح دکھتا, تو میں پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس دھبے کو اپنے انگوٹھے سے کھرچ دیتی. کھرچنے کی وجہ سے اس پر انگوٹھے کے نشان بن جاتے. صاحب شکر کا پانی لگ گیا آپ کے کپڑوں پر, وائٹ ہو جاتا پورا, اس کے بعد آپ اس کو کھرچتے, سمجھ میں آتا کسی نے کھرچ کے نکالا, پانی نہ ہوتا, اور اسی کپڑوں میں اللہ کے رسول نے نماز پڑھی. مطلب آپ نے غسل کر لیا لیکن کپڑے دھونے کو پانی نہیں تھا. اب یہ ہم نے چلایا طہارت کے اپنے ایجاد کرتا نئے مسائل. مانو کچھ لوگوں کو تھا لیے کہ اگر انہوں نے ہم بستری کر لی بیوی سے اور اس کے بعد موبائل کو ہاتھ لگائے تو پورا موبائل کو پانی میں ڈبا کے نکالتے ہو, بولتے نہیں واٹر پروف موبائل لے کے رہتے, نہیں بولے طہارت کا مسئلہ ہے. یہ طہارت کے آپ کے اور میرے ایجاد کرتا مسئلے ہیں. دین کیا بہت واضح ہے, دین بہت آسان ہے, کرنے کے لیے کوئی خرچہ نہیں لگتا, ہر حال میں سوٹیبل ہے, ہر شخص کے لیے سوٹیبل ہے, بیمار کے لیے, اپائج کے لیے, سب کے لیے سوٹیبل ہے, سوائے اس کے کہ بچہ جو عقل میں نہ ہو اور پاگل جو عقل میں نہ ہو, وہ لوگوں کو نہیں سوٹ کریں گے, وہ تو بیچارے پاگل ہے, بچے کو سمجھ نہیں. ان سب کے لیے سمجھ رہا. تو لہٰذا پیشاب پیخانہ وہیں ہو رہا ہے, خون نکل رہا ہے, پیپ نکل رہا ہے, پیشاب کی قطرے نکل رہے, یہ ہو رہا ہے, سب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ صاف کریں. صاف نہیں کر سکتے, تھیلی لگی ہوئی, باکس لگا, یہ لگا, اس کو وہیں رہنے دیں. وضو کر سکتے وضو کرے, وضو نہیں کر سکتے تیمم کرے, نماز پڑھے, بیٹھے سے پڑھ لے, کھڑے رہ کے پڑھ سکتا کھڑے رہ کے پڑھے, نہیں کھڑے سکتا بیٹھ کر پڑھے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا آنکھ پورا سنے اور دماغ چالو ہے اشاروں میں پڑھے. کوئی لمبا آپریشن ہے, آپریشن کے ٹائم میں نماز کا وقت آ رہا ہے اور ہاف باڈی سن کر دی گئی, نیچے کا ہاف ایریا سن کر دیا گیا, کبھی ہوتا نا گردن سے نیچے سن کر دیتے, آپریٹ ہو رہا لیکن آپ کو سینس ہوتا پورا کہ آپ کو آپریشن ہو رہا ہے, آپ کی عقل چالو لیکن ہاتھ پر نہیں چالو ہے, ایسی نماز پڑھ لیں. دین آسان ہے, ہر جگہ لاگو ہے, ہر حالت میں آپ کے ایلیجیبل ہے, اور ہر چیز کی آپ کو چھوٹ دیتا ہے. سور کا گوشت حرام ہے, لیکن اگر جان جانے والی ہے اور کچھ نہ ہو کھانے کو تو جان بچانے کی حد تک کھایا جا سکتا, حالانکہ حرام ہے نا, لیکن ابھی آپ کے لیے کھانا درست ہے جان بچانے کے لیے. دیکھ رہے آپ حرام چیز کو بھی اتنی چھوٹ دے رہا ہے, اتنا آپ کو سہولت دیتا ہے, اتنے بینیفٹ دیتا ہے, معلوم اتنے بینیفٹ. تو یہ بہرحال دین بہت ہوا ہے. تو آپ نے جو سوال کیا تھا بیمار آدمی کیا کرے, وہ بھی نماز پڑھے. جب تک عقل میں ہے نماز ہوں گی, چاہے کتنا بھی گندا ہو, جتنا صاف کر سکتا ہے کر لے, جو نہیں کر سکتا ہے چھوڑ دے, اور اس کے بعد وہ نماز پڑھے, سوائے اس کے کہ ایسی حالت میں انسان ہو جو حالتوں میں شریعت نے اس کو معاف کر دیا ہے. جیسے عورت کا حیض اور نفاس ہو تو نماز اور روزہ تب اس کو چھوٹ ہے, نہیں رکھیں گی وہ, بلکہ نہیں رکھنا ہے, اس کو نہیں رکھنا ہے. اور نماز کی قضا نہیں ہے, روزے کی قضا ہے بس. اس کے علاوہ تو مردوں کو تو کسی چیز کی چھوٹ نہیں ہوئی, سمجھ رہا. تو بہرحال اس کو نماز پڑھنا ہے, جتنی طہارت لے سکتا ہے لے, سوکھے سے دے, ٹیشو سے دے, پانی سے تو افضل, لیکن پانی لگا سکتے تو ٹیشو سے دے. اس کے بعد اگر وضو کر سکتا ہے تو کرے, وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے. بہرحال نماز پڑھنا ہے, بیٹھ کر, کھڑے رہ کر, بیٹھ کر, لیٹ کر, یہ اپنے ذہن میں یہ سب کرنا ہے. معاف اس کو بھی نماز نہیں ہے, اور کوئی انسان اس کا بہانہ بالکل بھی نہ بنائے. ہاں بس ہوتا ہی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے انسان کو, سب سے پہلے فکر, سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی وہ یہ ہے کہ ابھی دواخانہ جانا ہے, یا ابھی کوئی بابا کے پاس جانا ہے, یا ابھی کوئی مالش کے پاس جانا ہے. فرسٹ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ پہلے کسی حکیم, کسی وید, کسی ڈاکٹر کی سوچتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا کیجئے, جیسی ایسا کوئی مسئلہ ہو, سب سے پہلے قرآن کو دم کرنا, قرآن کو پڑھنا, اللہ میں پناہ مانگنا, وہ دعائیں یا وہ صورتیں جن کی یہ فائدے بتائے کہ وہ کرنا, اور پھر ساتھ میں دنیاوی تمام تدبیریں بھی اختیار کرنا. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن ایک بہترین دوا, تو اس کا بالکل بھی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علاج کروانا چھوڑ دیں اور صرف جو ہے قرآن کی دعائیں, صورتیں اور آیتیں پڑھتے رہیں. قرآن کی دعائیں, صورتیں, آیتیں, کچھ الفاظ ان کے فضائل ہے, بالخصوص بیماریوں کی شفا کے لیے روحانی اور جسمانی, یہ تو کرنا ہی ہے, یہ تو ایک الگ ہی مسئلہ ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہ لے کوئی کہ دوا کو چھوڑ دینا ہے اور صرف یہی کام کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا نازل نہ کی ہو. قرآن روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں کے لیے علاج. سورہ فاتحہ یاد رکھیے, اس کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے, شفا کے لیے اس کو دم کیا جاتا ہے. جسمانی اسپرچول ڈیزیز بولیے,
मेंटल डिसीजेस बोलिए या बिच्छू वगैरह जहरीले जानवर काट लेते हो, तो यहाँ भी पता चला सूरह फातिहा की फजीलत। सूरह बकरा पढ़ने से शैतान घर में दाखिल नहीं होता। तो जब मैं आपको कुरान एक बेहतरीन दवा ये बात कह रहा हूँ तो आपके जहन में ये गलत फहमी ना डेवलप हो जाए कि मैं मुकम्मल तौर से दुनियावी इलाज के आपको खिलाफ बात कर रहा हूँ, बल्कि कुरान एक दवा है और कुरान के इलाज के साथ साथ जो भी दुनियावी तदबीरें, तरकीबें, एहतियाती तदाबीरें जो आप कर सकते हैं वो भी आप कर सकते हैं। यही सुन्नत है, याद रखिए। तो बीमारी के ताल्लुक से होगा कि बीमारी में दवा जो होती है, तो कुरान एक बेहतरीन दवा, कि कुरान किस तरह से एक बेहतरीन दवा हो सकती है, बीमारियों का इलाज हो सकती है, ये मैं चीज़ रखूंगा। लेकिन इस दर्स से मैं आगे बढ़ने से पहले इस चीज़ की वजाहत कर दूं, जब मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान एक बेहतरीन दवा, तो इसका बिल्कुल भी हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप इलाज करवाना छोड़ दें और सिर्फ जो है कुरान की दुआएं, सूरतें और आयतें पढ़ते रहें। हाँ, कुरान की दुआएं, सूरतें, आयतें, कुछ अल्फाज इनके फ़ज़ाइल है, बिलखुसूस बीमारियों की शिफा के लिए रूहानी और जिस्मानी, ये तो करना ही है, ये तो एक अलग ही मसला है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब ना ले कोई कि दवा को छोड़ देना है और सिर्फ यही काम करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान को दम किया, पुरानी आयतों को दम किया, सूरतों को दम किया, तो वहाँ वो तमाम दुनियावी तदबीरें भी इस्तेमाल की जो की जानी चाहिए, जो की जाया करती थी उस जमाने में। आप समझे, जैसे एक रिवायत में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिच्छू ने काट लिया, तो आपने कहा कि अल्लाह लानत करे इन बिच्छुओं पर, ये अंबियाओं को भी नहीं बख्शते, अंबियाओं को भी नहीं छोड़ते। उसके बाद आपने इसको दम किया और साथ में रिवायत में आता है उस पर नमक लगाया, ठीक है, और पानी से धोया। तो नमक लगाया और पानी से उसको धोया, इससे पता चला जहाँ आपने दम किया वहां उसको नमक भी लगाया और वहां उसके नमक लगाने उसको धोया भी, याद रखें। तो पता चला आपने दीनी मतलब रूहानी जिसको कहेंगे इलाज भी किया कुरान से, लेकिन साथ में आपने जो है दुनियावी जो इलाज के तरीके उस जमाने में पाए जाते थे जहर उतारने के लिए, आपने वो भी इस्तेमाल किए। इसी तरह की रिवायत में आता है एक सहाबी ने एक शख्स को दम किया सूरह फातिहा पढ़कर और उसको सांप ने या बिच्छू ने काट लिया था। तो जब मैं आपको कुरान एक बेहतरीन दवा ये बात कह रहा हूँ तो आपके जहन में ये गलत फहमी ना डेवलप हो जाए कि मैं मुकम्मल तौर से दुनियावी इलाज के आपको खिलाफ बात कर रहा हूँ, बल्कि कुरान एक दवा है और कुरान की दवा मतलब कुरान के इलाज के साथ साथ जो भी दुनियावी तदबीरें, तरकीबें, एहतियाती तदाबीरें जो आप कर सकते हैं वो भी आप कर सकते हैं। यही सुन्नत है, याद रखिए, ठीक है। तो कुरान एक बेहतरीन याद रखिए दवा है और ये इस बात से भी, इस बात को आज के ज़माने में समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे पास होता ही है कि कुछ भी होता है इंसान को तो सबसे पहले फिक्र, सबसे पहली बात जो जहन में आती है वो ये है कि अभी दवाखाना जाना है, अभी दवाखाना जाना है, या अभी कोई बाबा के पास जाना है, या अभी कोई मालिश के पास जाना है, या अभी कोई, मतलब समझे ना, मतलब फर्स्ट अगर कुछ भी होता है तो आप पहले किसी हकीम, किसी वैद्य, किसी डॉक्टर की सोचते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या कीजिए, जैसी ऐसा कोई मसला हो सबसे पहले कुरान से, कुरान को दम करना, कुरान को पढ़ना, अल्लाह में पनाह मांगना, वो दुआएं या वो सूरतें जिनकी ये फायदे बताए कि वो करना, और फिर साथ में दुनियावी तमाम तदबीरें भी इख्तियार करना। आप समझ रहे, जैसा कोई हंगामी सूरत होती है हमारे पास क्या होता है, लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं। अब हंगामी सूरत एक्सीडेंट की शक्ल में हो सकती है, हंगामी सूरत कोई चीज कोलैप्स हो गई तो हो सकती है, हंगामी सूरत आप गिर गए हो सकती, हंगामी सूरत लोगों को कुछ हो गया हो सकती है, हंगामी सूरत समझ रहे किसी को जहर का असर हो सकती है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे और उसके बाद तमाम तदबीरें, जाकर एक्सीडेंट वालों को उठाना, हाँ समझ रहा, उनको दवाखाने पहुंचाना, उनको दिलासा देना, उन पर सूरतें पढ़ पढ़ के दम करना, जो कुछ ये सब चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या होता है, लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बाप को याद करते हैं, माँ को याद करते हैं और पता नहीं क्या क्या अल्फाजा करते हैं। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि पहले आप क्या कीजिए, जो तरीका बताया गया सुन्नत से उसको शुरू कीजिए और उसके बाद तमाम चीजें करना, जो भी तदबीर है वो करना, उससे इस्लाम नहीं रुकता। लेकिन हमारे पास शुरुआत कैसे होती, किसी बड़े एक्सीडेंट को देख लिया आपने, किसी कोई हंगामी सूरत को देख लिया तो अरे बाप रे, आप समझ, या अगर औरत होंगी तो अम्मा गे, समझ, अब ये सब चीजें होती, या बल्ले रे, क्या मीनिंग होते नहीं मान। लेकिन वहीं अगर अल्लाह अकबर कहकर तमाम तदबीरें फिर कर आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, बीमारों को ले जा रहे, एक्सीडेंट हो तो उनको निकाल रहे, गाड़ियों को अलग कर रहे हैं, हंगामी सूरत को घर गिर गया, कोई चीज कुछ भी हो गया, लोग परेशान हो गए, बिजलियां चमकना शुरू हो गई, बादल आ गए, जबरदस्त तूफानी माहौल बन गया, सूरह फलक से नाच पढ़ के दम कर ले। हम लोग ये सब बाद में करते हैं। मतलब शुरुआत कैसी होती है कि चलो भागो अब इसके नीचे, किसके नीचे पनाहगा, मतलब कोई घर के अंदर भागो, किसी जगह में जाके छुपो, हाँ करना है, वो भी तदबीर है। लेकिन स्टार्ट क्या करते हैं हम लोग, दुनियावी तमाम चीजों को इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, बिल आखिर फिर उस तरफ जाया जाता है जहां से शुरुआत होकर फिर उस तरफ भी जा सकते थे हम। यहाँ पास क्या होता, अरे तकलीफ हो रही, मतलब आप देखिए बाप माँ पड़ोसी अड़ोसी इनको उनको याद किया जा रहा है, आप अल्लाह का जिक्र करते अल्लाह हो, या आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं हाथ पला, और उसके बाद तमाम तदबीरें जो दुनियावी इख्तियार कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस चीज को हम जहन में रखें। इसी तरह इस बात को भी हम जहन में रख ले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात बयान की और वो ये है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी दवा नहीं, याद रखें, मतलब हर बीमारी का इलाज, ठीक, लेकिन उसको आपको और हमको इंसानों को क्या करना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा, याद रखें, हर बीमारी का इलाज।
اس کو ہم کو بس تلاش کرنا ہے. یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا نازل نہ کی ہو. تو بیماریوں کے تعلق سے بھی کوئی ایک روایت میں تھا بیماریاں نازل ہوتی ہے. یہاں بھی کہا کہ ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری. تو ایسی کوئی بیماری جو اتری نہیں، مطلب بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دوا بھی نازل کی ہے، دوا بھی اتاری ہے. اس بات کو ہم سمجھ لیں. بیماریاں کیسے نازل ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں غائب کی ہیں، اور غائب کی باتوں کو میں سمجھا نہیں سکتا ہوں آپ کو. بس آپ اس پر ہم کو ایمان لانا ہوتا ہے. اللہ نے اتارا مطلب اتارا. اور روایت میں الفاظ اس طرح سے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سال میں ایک رات آتی ہے جس میں اللہ رب العزت بیماریوں کو نازل کرتا ہے. ٹھیک. اور پھر جو بیماریاں نازل ہوتی ہے کہ روایت میں آتا ہے وہ گھومتی ہے اور کھلے برتنوں کی طرف جاتی ہے. تو جو برتن کھلا مل جاتا ہے داخل ہو جاتی ہے. جو مشکی پانی کی تھیلی ہوتی ہے جو زمانے وہ کھلی ملتی ہے اس میں داخل ہوتی ہے. تو لہٰذا کہا جب تم رات میں سو تو کھانے کے برتنوں کو مشکیزوں کو باندھ کے کھانے کے برتنوں کو ڈھانک کر سو. اگر ڈھانکنے کو پتیلا یا کوئی سامان نہ ہو تو کم از کم کچھ نہ چیزیں کھڑی چیز تو بھی رکھ دو. مطلب پورے برتن پہ نہیں بھی آئی تو کم از کم سم تھنگ. اب آپ بولیں گے بھائی بیماری ہے تو وہ تو جراثیم ہے، بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، یہاں سے گھس سکتے وہاں سے گھس سکتے، ٹھیک ہے وہ سب چیزیں ٹھیک ہے. لیکن اللہ رب العزت نے جب اتاری ہے تو اللہ نے اس کو بتایا کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے، اور اللہ نے اس کو روکا ہے. تو یہ بتا دیا گیا اس بیماری کو کہ اس میں داخل ہونا جو کھلا برتن ہے، جو بند ڈھکا ہوا ہے یا کم از کم ڈھکا ہوا نہ صحیح کچھ نہ کچھ کھڑا آڑا رکھا ہوا ہے وہاں نہیں ہونا. رب العزت نے کہہ دیا وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن لوگ جب ان باتوں کو سنتے ہیں تو بہت ہنستے ہیں کبھی کبھار، خاص طور سے ہمارے نان مسلم بھائی اور کبھی ہمارے مسلم بھائی بھی جن کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے دین اور اسلام کی. تو بہرحال وہ ہنستے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو رب نے اس کائنات، اس دنیا، اس سارے سسٹم کا نرمان کیا ہے جس کو کہیں گے بنایا تمام چیزوں کو، تو وہ اس نے ہر چیز کا ایک طریقہ رکھا ہے. تو بیماری اترنے کا طریقہ یہ ہے. اب اللہ کیوں بیماریاں اتارتا ہے؟ یہ انسانوں کے لیے آزمائش ہے اور ٹیسٹ ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں یا بدگمانی رکھتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں یا برا سوچتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ اس میں ریاکٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتا ہے اور اسی کا بدلہ انسان کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. ہر بیماری جو نازل ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اللہ کیوں بیماریاں نازل کرتا ہے؟ یہ انسانوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں اگر ایسی آزمائش ہے تو نعوذ باللہ اللہ تو پھر بہت ظالم رب ہوا کہ لوگوں کو ایسے آزماتا ہے. نہیں، یاد رکھیں اگر ٹیچر آپ کو ایگزامینیشن کا پیپر میں اگر کوشچنز بہت ہارڈ لاتا ہے تو وہ آپ کو ایکچولی نیکسٹ فیز کے لیے تیار کر رہا ہے. جو دنیا میں آپ جاؤں گے جتنا ہارڈ پیپر، جتنے مشقت سے اس ٹریننگ سے گزروں گے اتنا زیادہ اچھا رزلٹ ہوگا. ایک ملٹری میں آپ جاتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں، اور ملٹری کے اندر جو سلوک ہوتا ہے، جو نئے نئے جوان جاتے ہیں، جو ان کو ٹریننگ ہوتی ہے کتنی ہارڈ ہوتی ہے نا، کتنی ہارش ہوتی ہے نا. جسمانی طور سے مار کر ٹریننگ، جسم کو اذیت اور تکلیف دے کر ٹریننگ، دن دن اور رات رات کھڑے رہ کر ٹریننگ، 20-30 کلومیٹر سوئمنگ کر کے ٹریننگ. تو آپ کیا بولیں گے کہ ملٹری والے ظالم ہیں؟ نہیں، آپ بولیں گے یہ پرشکشن، یہ جو محنت کرا رہے ہیں یہ فیوچر میں ایک مضبوط انسان کے لیے ایک زبردست انسان نکلے جو اپنے ملک کی حفاظت کرے، ہے نا. رب العزت بھی جب کوئی ٹیسٹ لاتا ہے تو اس کو ہم کیوں پازیٹیو نہیں لیتے، اس کو نیگیٹو لیتے ہیں. ایسا کیسا، اگر وہ محبت کرتا ہے رب تو پھر ہم کو آزمانا نہیں چاہیے. تو پھر ایسی ہونا چاہیے ہم ملٹری پولیس فورسز میں جائے تو چونکہ ہمارا ملک تو ہم سے محبت کرتا ہے لہٰذا ہم جائے بس بیٹھے اور مفت کے نوالے توڑتے رہے تنخواہ لے کر. وہ محنت مشقت تیار. تو اللہ رب العزت بھی ہیومینٹی کو، انسانیت کو تیار کرتا ہے. کبھی بیماریاں ٹیسٹ ہوتی ہے تو کبھی بیماریاں کیا ہوتی ہے انسانوں کے لیے وارننگ ہوتی ہے کہ سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، اپنے کرموں کو، اپنے ڈیڈز کو، اپنے اعمال کو بدلنا. بہرحال جو بیماری نازل ہوئی اس کی دوا بھی نازل ہوئی. اسی طرح قرآن سے علاج کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اور روایت سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت ہے، عائشہ سے فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور ایک عورت میرا علاج کر رہی تھی، ٹھیک، یا دم کر رہی تھی میرا، ٹھیک. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب سے علاج کرو، ٹھیک. مطلب وہ دم کر رہی تھی تو آپ نے کہا اللہ کی کتاب سے علاج کرو، ٹھیک ہے. تو پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ وہ دم کر رہی تھی تو علاج کی کتاب نے کہا کرو، لیکن اس سے کرو قرآن سے علاج کرو، ٹھیک ہے. تو قرآن سے علاج کرنے کا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. یقیناً اس درس میں ہم بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، بس مختصر میں آپ کے سامنے جو 3 نکات کی شکل میں یہ درس آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا نقطہ رکھوں گا قرآن جو ہے کن بیماریوں کے لیے شفا ہے، ہم وہ دیکھیں گے. دوسرا نقطہ ہم دیکھیں قرآن کی کون سی صورتیں اور کون سی آیتیں، بہت مختصر اس میں شفا بتائی گئی ہے. اور تیسرا پوائنٹ دیکھیں گے وہ مفید چیزیں جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، ٹھیک. تو یہ 3 پوائنٹ کی شکل میں انشاءاللہ آج کا ہم درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو آئیے سب سے پہلے قرآن کن بیماریوں کے لیے شفا ہے، کن بیماریوں کے لیے کیور ہے، کن بیماریوں کے لیے علاج ہے. تو یاد رکھیے قرآن روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں کے لیے علاج ہے. قرآن جسمانی اور روحانی، یا روحانی اور جسمانی، ذہنی یا جسمانی، جو بھی کئی الفاظ ادا ہوتے ہیں. فزیکل ڈیزیزز مطلب جو جسم پر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اسپرچل، مینٹل، جو بھی بولے سمجھو، جو کسی چیز کو چھو نہیں سکتے ویسی چیز، وہ ساروں کا بھی علاج ہے. تو اسپرچل ڈیزیزز جو ہوتے ہیں جیسا چغلی، غیبت، کینہ، بغض، تکبر، یہ فزیکل نہیں ہوتے نا، یہ اندر ہوتے، دل کے اندر یہ گندی بیماریاں آتی، جھوٹ، یہ سب بیماریاں آتی، یہ بھی بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہے. جن، جادو،
یہ بھی سب بیماریاں، اس کا بھی علاج ہے. اور وہیں جسمانی بیماریوں کا بھی یاد رکھیے، یہ علاج ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے. تو قرآن کن بیماریوں کا ہے؟ شفا ہے. جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اور روحانی. تو آئیے پہلے جو ہے روحانی بیماریاں یا مینٹل ڈیسیز یا اسپرچول آپ بولیے جو انسان میں کم وہ قرآن اس کے لیے علاج ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے. جو دل میں روگ ہو جاتے ہیں نا اس کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. تو دل کے بیماریوں کا علاج اسپرچول ڈیسیزز، اس کا قرآن جو ہے علاج ہے، جس میں میں نے آپ کو بتا دیا کینہ، بغض، تکبر، یہ سب کہاں رہتا ہے؟ انسان دل میں ہوتا ہے. حسد، اس کا مرکز کہاں ہے؟ دل ہی ہے. انسان کے دل میں بات آتی ہے، انسان کرتا ہے. یہ الگ بات ہے سائنسی اعتبار سے دل سوچتا سمجھتا ہے یا اس طرح سے ہوتا ہے، ابھی ہم ثابت نہیں کر سکتے. لیکن سائنس کو اگر ہم جانے دیں تو ایک لاجیکل میں بات کروں، ایک منطقی اگر بات کروں تو دل بھی سوچتا ہے، دماغ بھی سوچتا ہے. اس کی میں دونوں کی سوچنے کی دلیل آپ کو ابھی ایک مثال سے دیتا ہوں کہ ایک انسان دکان پہ گیا اور کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے اور اس کو وہ چیز پسند آ گئی. مثال کے طور پر آج کے زمانے میں لے لیجیے، آپ ایک مال میں گئے اور آپ ایک سپر اسٹور کے سامنے جا رہے تھے اور وہاں جو ہے موبائل ہے جو ایپل کا جو آئی فون 12 ایکس پرو پتہ نہیں یہ وہ جو بھی ماڈل ہے بہرحال وہ سامنے رکھا ہوا، تو دل ایک دم آپ کا اس پر آ جاتا ہے، دل اس پر آ جاتا ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے موبائل لے لوں. اور یہ دل ہے، دل کی سوچ ایسی ہوتی ہے. فوراً ایک دوسرا خیال آتا ہے اور یہ خیال دماغ کا ہوتا ہے. جب دل یہ سوچتا ہے کہ یار یہ چیز میں لے لوں، اور اس کی چاہت ہوتی ہے کہ اب تو مجھے لینا ہے، فوراً ایک نوک نوک ہوتی ہے دل میں اور دماغ بولتا بیٹے ریٹ کا لیبل دیکھ لو. سمجھ مطلب اس کی کاسٹ دیکھ لو. تو آدمی کاسٹ دیکھتا رہے 1,40,000 کا، جان دو بعد میں دیکھیں. تو آپ دیکھیے دو خیالات بیک وقت آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں. تو ایک کا تعلق دل سے اور دوسرے کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے. دماغ ایک دم ریشنل جاتا ہے اور دل بس آ گیا تو آ گیا. مثال ہے گدھے پر بھی دل آ گیا تو آ گیا، کیا کریں. لیکن دماغ ویسا نہیں ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ یہ سوچ ایک دم واضح ہے اور ہر چیز میں ایسی ہوں، ہر چیز کے اندر ایسی دماغ آپ دل اور دماغ کی سوچ ایک وقت میں اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں. ایک ریشنل جاتی ہے اور ایک بالکل اللاجیکل. نہیں بھائی اپنے کو تو سب یہ کرنا ہی ہے. جیسا مثال کے طور پر کسی کو لڑکی پسند آ گئی، مجھے کو اس سے شادی کرنا ہے، یہ تو دل کی کیفیت ہے. دماغ کا بیٹا اس کے ماموں چچا بھائیوں کو دیکھیں سیدھے ہو جاؤ. ایک ہی وقت میں دو خیال چلتے ہیں. یہ چیز ایک دم بالکل کامن ہے. تو سائنٹیفک بیسس نہیں ہے دل کیسا سوچتا ہے، کہاں اسٹور کرتا ہے، کہاں پروسیس کرتا ہے، وہ اللہ عالم. لیکن دل بھی برکت سے سوچتا ہے، وہ بھی سوچتا ہے کیسے. ابھی ہم نہیں کرتے اس لیے. لیکن جتنی جو بیماریاں دل میں پنپتی یاد رکھیے یہ اس کے لیے کیا ہے؟ شفا. یاد رکھیے کینہ، بغض، تکبر، حسد سب دلوں میں ہوتی اور اس کی شفا قرآن. نفاق، منافقت جو منافقین نے اختیار کی دل کی کیفیت تھی نا. ایمان کی تو ایمان کا مرکز دل ہے، اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا التقوی ها هنا، تقوی یہاں ہوتا ہے، یہ مرکز ہے اس. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پہلا قرآن جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، سمجھا اس کا علاج. دوسرا یاد رکھیے قرآن جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. لیکن یہ بات میں واضح کر دوں، قرآن سے جسمانی بیماریاں اور احادیث سے جسمانی بیماریوں کا علاج ہم تبھی کر پائیں گے پاسبلی جب ہم لوگ اس پر ریسرچ کریں گے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگوں نے اس چیز پر ریسرچ کو بالکل بند کر دیا ہے، ریسرچ کو بالکل ختم کر دیا. اب چونکہ اس پر ریسرچ ختم ہو گئی تو بہت ساری چیزوں کو سمجھنا مشکل ہے. بلکہ طب نبوی کے اندر کچھ باتیں آتی ہے کہ فلاں جڑی بوٹی میں فائدہ ہے، فلاں چیز میں فائدہ ہے، لیکن وہ چیز آج کس کو بولتے ہیں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. سمجھ رہے بات کو؟ کیونکہ ریسرچ ورک نہیں. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے، مسلمانوں نے یونانی طب کو تو باقی رکھا، یونانی تو بھول گئے ان کے طب کو. یونانی میڈیسن دیکھیے آپ پوری اردو میں اور دنیا میں، مسلمانوں نے اس کو باقی رکھا. عربی میں ملیں گی، اردو میں ملیں گی آپ کو پوری. مطلب یونانی طب سمجھ رہے نا آپ، یونان کی جو میڈیسن ہے وہ تو باقی رہے گی. طب نبوی کا ہے بتائیے آپ. طب نبوی کا وہی نسخہ ملے گا جو 750 سال پہلے لکھا ہوا ہے. اس میں جو باتیں بتائے گی وہ چیزیں کس کو بولتے ہیں آج کس کو بھی نہیں پتا. ہاں اس سے مراد شاید یہ ہوگا، اس سے مراد شاید. اس پہ ریسرچ ورک. جیسے حدیث میں آتا ہے کالے بیج میں موت کے علاوہ تمام چیزوں کی شفا ہے. کالا بیج سے مراد کلونجی جو ہم کھاتے ہیں، موت کے علاوہ تمام چیزوں کی شفا. ٹھیک ہے، لیکن اس پہ ایک ریسرچ ورک کی ضرورت ہے کہ کیسے، کس کے ساتھ ملتا ہے تو کس چیز میں شفا دیتا ہے، کس کے ساتھ ملتا ہے تو کیا کرتا ہے، آئل فارم میں کیسی شفا ہے، ڈرائی کھائے تو کیا ہوتا ہے، ویٹ کھائے تو کیا ہوتا ہے، فلاں دوا سے مل کے کیا اثر کرتا ہے، یہ کرے تو کیا ہوتا ہے، چھلکا نکال کے کھانے کا یہ اثر ہے، اندر کا تو ریسرچ لگتی بھائی. اگر میں آپ سے کہوں تو مٹی کے اندر تمام مادے دنیا میں جو پائے جاتے ہیں وہ ملتے ہیں. بس ایسی مٹی اٹھائیں گے تو آپ کو لوہا، تانبا، سونا، چاندی مل جائیں گا کیا؟ اس کے مختلف مٹی کی اقسام ہے، وہاں جا کے مختلف قسم سے آپ کو گہرائی میں جانا پڑے گا، پھر مختلف قسم کی ٹیمپریچر سے پگھلانا پڑے گا، پھر مختلف قسم کی دھاتیں الگ الگ ہوتی جائیں گی. پروسیس ہے پورا. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے، یہ سب چیزیں. تو قرآن بھی جسمانی شفا ہے.
اللہ رب العزت دیکھیے کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، یا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے 82 میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے مومنوں کے لیے تو سراسر شفا ہے، ٹھیک ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی، مطلب ظالموں کو تو خسارہ ہے یہ قرآن جو اس پہ ایمان نہیں لاتے، لیکن ایمان والوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں لفظ شفا ہے، تو اس سے علماء لکھتے ہیں پورا قرآن تو روحانی شفا ہے، لیکن قرآن میں بہت ساری چیزیں جسمانی شفا بھی ہے، فزیکل ڈیسیزز کا بھی کیور ہے، سمجھ رہا؟ تو لہٰذا اس پہ ایک ریسرچ ورک کی ضرورت ہے۔ تو وہ لوگ جو میڈیکل فیلڈ میں ہیں، میڈیکل سائنس میں ہیں، طب کے اندر ہے، حکیم خاص طور سے جو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا وہ کیا کرے، اس پر ریسرچ کرے، اور پھر قرآن جو جو چیزیں بتاتا ہے اس کے کیسے کیسے ہیومینٹی کو، انسانیت کو فائدے ہو سکتے ہیں، اس کو نکال کے انسانیت تک ان باتوں کو پہنچائے، اور قرآن میں جو اللہ نے کہا شفا ہے وہ شفا لوگوں کو پتا چلے کس طرح سے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا جو نقطہ آج ہم دیکھیں گے وہ یہ قرآن کے کس حصے میں، کس صورت میں، یہ بعض کون سی آیتیں ہیں یا کون سی باتیں حدیث میں بتائی گئی اس تعلق سے کچھ کہ قرآن کی فلاں چیز میں فائدہ ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو قرآن کے کن صورتوں میں یا کن آیتوں کے اندر شفا کے تعلق سے بتایا گیا ہے، اور بہت چند دیکھیں گے، چونکہ ویسے تو میں نے ایک پورا اس پہ لیکچر رکھا ہوں، آپ اگر دیکھنا چاہتے تو دیکھ سکتے ہیں، قرآن کے صورتوں کے فضائل، پھر ایک لیکچر ہے میرا قرآن کی آیتیں اور الفاظ کے فضائل، اس میں تو میں بہت ڈیٹیل میں گیا ہوں، یہاں بس شارٹ میں تاکہ قرآن ایک بہترین دوا ہم لے رہے ہیں تو کیسے دوا ہے، کچھ چیدہ چیدہ جس کو بولتے ہیں، چنندہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آئیے پہلا سورہ فاتحہ، قرآن کی پہلی سورت ہم دیکھتے ہیں، اسی کے فضائل دیکھتے ہیں، کتنے فضائل اس سے انداز ہوگا قرآن کی صورتوں کے، بعض آیتوں کے، بعض الفاظ کے کتنے فضائل ہیں، خاص طور سے بیماری کے معاملے میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے تعلق سے ہم جانتے ہیں دو واقعات ہیں، تصر رکھتا ہوں چونکہ واقعے لمبے ٹائم اتنا نہیں۔ پہلا واقعہ صحیح بخاری کا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو عرب کے قبیلے پر سے گزر ہوا، اب قبیلے والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی، یاد رکھی، اور ان کو کچھ کھلایا پلایا نہیں اور لوٹا دیا قبیلے سے، میں صرف مفہوم رکھ رہا ہوں سرسری۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو صحابہ تھے وہ قبیلے سے نکل کر ایک دوسری جگہ چلے گئے اور وہاں جا کے وہ رک گئے، پھر وہ قبیلے کے سردار کی ایک لونڈی دوڑی اور کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو بہرحال ہم کس طرح سے اس کا علاج کریں، ٹھیک، تو بچھو نے کاٹ لیا ہے، اور ایک صحابی اٹھے کہا کہ میں اس کا علاج جانتا ہوں، انشاءاللہ میں اس کا علاج کروں گا، اور وہ آگے گئے، انہوں نے سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے ان پہ دم کیا اور دم کر کے اس کو فائدہ ہوا، لیکن انہوں نے کنڈیشن لگا دی تھی کہ مجھے 30 بکریاں چاہیے، چونکہ وہ 30 صحابہ تھے، 30 بکریاں آپ کو دینی ہوں گی اس کے عوض، اس لیے کہ پہلے تو آپ نے ضیافت بھی نہیں ہماری کی، نکال دیا ہم کو بستی سے، 30 بکریاں دینی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ان پہ دم کیا اور وہ اچھے ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے صحابہ نے کہا کہ یہ بکریاں تو ہم نہیں لینے والے جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق سے مسئلے کا دریافت نہ کر لے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ مسئلہ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ مسکرائے اور فرما کے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے، اور پھر کہا ان بکریوں میں میرا بھی ایک حصہ رکھ دو، ٹھیک ہے۔ ایک لمبے واقعے کا بہت شارٹ سمرائز ورژن میں نے آپ کے ساتھ، اس سے پتہ چلا انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، بچھو کے کاٹے کا علاج ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے چونکہ انہوں نے ضیافت نہیں کی تھی، انہوں نے کنڈیشن رکھ دی کہ مجھے کچھ دینا پڑے گا، 30 بکریاں ڈیمانڈ کی، وہ 30 لوگ تھے شاید، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، جب کیونکہ صحابہ نے کہا ہم تو بکریاں نہیں لیں گے چونکہ تم نے قرآن پڑھا، پیسے لے رہے اس کے بدلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ نے جواب دیا کہ میرا بھی حصہ رکھو، مطلب ہاں یہ جائز ہے، اس طرح سے اگر کوئی علاج کر لے اور اس کے بدلے کچھ لے لے تو یہاں یہ واقعہ نے بتا دیا سورہ فاتحہ شفا ہے، ٹھیک۔ آئیے دوسرا واقعہ سنتے ہیں، اور یہاں اسپرچول کیور بھی تھا اور یہ فزیکل ڈیزیز تھا نا، بچھو نے کاٹا تھا اور علاج کیا گیا، یاد رکھیے۔ دوسرا واقعہ ہم لیتے ہیں قرآن کس طرح سے بہترین دوا ہے، اس کے لیے جو ابو داؤد کی روایت ہے، روایت اس طرح سے ایک صحابی فرماتے ہیں، لمبا واقعہ یہ بھی، میں اس کا بس سمرائز ایک ورژن رکھ رہا ہوں، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے قبیلے پہ سے گزر ہوا، جب اس قبیلے پہ سے گزر ہوا تو وہاں ایک انسان کو لایا گیا اور وہ انسان کو لا کر بتایا گیا کہ یہ انسان جو ہے پاگل ہے، اور اتنا پاگل تھا کہ اس کو بیڑیوں میں، زنجیریں وغیرہ میں جو بھی طریقہ تھا باندھنے کا اس کو جکڑ دیا گیا تھا، اور اس شخص کے لایا گیا اور کہا گیا کہ اگر اس پہ کوئی دم کر دے، اس کا کوئی علاج کر دے تو بہتر ہو جائے گا۔ پھر ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں 3 دن تک وہاں رکا رہا اور 3 دن تک اس کو سورہ فاتحہ کا دم کرتا رہا، اور 3 دن تک سورہ فاتحہ کا دم کرنے کا اس شخص کو فائدہ یہ ہوا کہ وہ صحیح اور سالم ہو گیا، حشاش اور بشاش ہو گیا، مطلب وہ پہلے پاگل تھا اور سورہ فاتحہ کے 3 دن دم کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انسان اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے اس صحابی کو اس کی اجرت بھی دی، اجرت سمجھتے ہیں آپ، کسی کام کرنے کے عوض کچھ کاسٹ اماؤنٹ دینا، تو انہوں نے اجرت بھی دی، یاد رکھیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اجرت کے تعلق سے سوال کیا گیا کہ اب یہ اجرت تو اس نے دے دی علاج کے بدلے، میں نے سورہ فاتحہ پڑھا، تب اس اجرت کا، اس اماؤنٹ کا میں کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کھاؤ، قسم مجھے عمر دینے والے کی اور قسم ذات کی اس کے ہاتھ میں میری زندگی عمر دی مجھے، لوگ تو جھوٹا دم کر کے کھاتے ہیں اور تو نے تو جائز دم کیا ہے، تو کہا کھاؤ اس پیسے کو، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ لوگ تو جھوٹا دم کر کے کھاتے ہیں، تو نے تو سچا دم کیا، تو وہ اماؤنٹ لینے میں، اجرت لینے میں تیرے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اور پھر انہوں نے کھا لیا۔ تو یہاں بھی پتہ چلا سورہ فاتحہ کی
فضیلت کی سورہ فاتحہ فزیکل ڈیسیزز، ایک مینٹل بیمار تھا پاگل تھا، اور دوسرا آدمی کو بچھو نے کاٹ دیا، دونوں کے علاج کے لیے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ یاد رکھیے، یہ اس کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے، شفا کے لیے اس کو دم کیا جاتا ہے. جسمانی اسپرچول ڈیسیزز بولیے، مینٹل ڈیسیزز بولیے، یا بچھو وغیرہ زہریلے جانور کاٹ لے تو یہ سورہ فاتحہ ہم نے دیکھ لی بہرحال. تو یہ بعض جو چیزیں تھی جس سے شفا حاصل کی گئی قرآن سے، اس کی ایک مثال تھی سورۃ الفاتحہ. چلیے سورہ بقرہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ مختصر رکھتا ہوں. سورہ بقرہ پڑھنے سے شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور میں سوچتا ہوں شیطان کتنے سارے مصائب، مصیبتیں، پریشانیوں کا، بے برکتی کا، جادو کا، اور آصف زدگی کا، اور جس کو کہیں گے نقصان کا باعث ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں، یاد رکھیں. تو لہٰذا سورہ بقرہ پڑھنے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. تو سورہ بقرہ کی ہم تلاوت کریں اور شیطان نہیں آئے گا تو کتنے فائدے ہیں ہم جانتے ہیں. آیت الکرسی پڑھنے سے ایک فرشتہ ہماری نگرانی کرتا ہے، یہ بھی فائدہ ہے قرآن کا. اور آیت الکرسی سورہ بقرہ کا ایک حصہ ہم جانتے ہیں، 255 نمبر کی آیت ہے، یاد رکھیے. اور بہت ہی جلالی آیت جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے، اس کے بڑے فضائل اور بڑے فائدے ہیں. لیکن جلالی بولے تو آپ ڈر مت جائیے، لوگ جلالی بولتے ڈر جاتے. ہم لوگ چھوٹے تھے تو کس نے بول دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہت جلالی آیت ہے. جلالی بولے تو کیا، اس کو اکیلے کبھی نہیں پڑھنا. اکیلے پڑھے تو بولے اتنی جلالی آیت ہے، کسی نے پڑھ لیا تو ان کا چھت اڑ کے چلے گیا. تو ایسی سب باتیں سنے تو اتنا ڈرتے تھے کہ وہ یہ دعا اگر، جبکہ یہ بہت کامن دعا ہے، ہر تکلیف اور ہر دکھ سے نجات کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی یونس علیہ السلام کو بتایا. لیکن وہ جلالی بولے تو اس سینس میں لے لیے کہ وہ پڑھنا نہیں، اکیلے پڑھے تو ٹین اڑ جاتے تھے، کسی کی چھت اڑ گئی، اور ایسے واقعات سن لیے، کو مر گیا پڑھتے اس کو آیت کو، تو مطلب الٹا ہم کو بتا دیا گیا تھا. یہ بات بالکل کامن ہے قرآن سے دوری کے لیے. کئی ایسے مسائل ہمارے پاس ہیں. آپ نے سنا ہے حافظ قرآن بچوں کو نہیں بنانا، پاگل ہو جاتے بچے. وہاں سے گاؤں میں لوگ حافظ قرآن صرف بچوں کو اس لیے نہیں بناتے کہ وہاں وہ ہے کہ بولے بچے پاگل ہو جاتے ہیں. بہت سی جگہ عورتیں صرف قرآن اس لیے نہیں پڑھتی کہ بولے قرآن پڑھنے سے جن ان پر حاوی ہو جاتا ہے. میں آپ کو دعوے سے بول رہا ہوں، کئی علاقوں میں عورتیں قرآن نہیں پڑھتی صرف اس لیے کہ جن لپٹ جاتا بولے قرآن پڑھے، ہے نا. نماز بغیر جا نماز کی ہوتی نہیں، قرآن بغیر ریال کے پڑھا نہیں جا سکتا، یہ چیز چاہیے، وہ چیز چاہیے، ایسا گھر چاہیے، ایسی زمین چاہیے، ایسی جگہ چاہیے. اتنے کنڈیشن کی نہ قرآن کو پڑھتا ہے نہ نماز کو پڑھتا ہے، ان پہ چلنا بولے تو ایک محال ہے. مطلب اتنی لا علمی کی ایک صاحب ایک گھر میں میرا جانا ہوا تو وہ کہنے لگے ہم بہت دنوں سے نماز نہیں پڑھے. تو کیوں نماز نہیں پڑھے، آپ تو بہت نمازی ریگولر پڑھتے تھے. نہیں بولے وہ جا نماز دھلی بھی نہیں. جا نماز سے نماز کا کیا تعلق ہے یار؟ کہیں بھی پڑھ لو، مٹی پہ پڑھ لو، زمین پہ پڑھ لو، پتھر پہ پڑھ لو، سلیب پہ پڑھ لو، صاف جگہ ہے تو پڑھ لو کہیں بھی. تو نہیں بولے وہ جانماز دھلے. میں نے کہا جانماز دھو لو، پانی نہیں پرابلم وہ دھونے کا نہیں، بولے وہ جانماز کا پانی نالی میں نہیں جا سکتا نا، تبھی وہ گھڑا کھود کے ڈالنے کو ذرا مشکل ہو رہی ہے. جب وہ گھڑا کھود دیں گے پھر اس کو دھوئیں گے، اس کا پانی لیں گے پھر ڈالیں گے کام، سمجھے نا. تو شیطان نے کیا کہ اتنی مسائل پیدا کر دیا اور اتنا دور کر دیا ہم کو. تو بہرحال میں تو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں، ایسی سینکڑوں لاتعداد مثالیں آپ کو اپنی زندگی اطراف میں اپنا آپ میں دیکھ سکتے ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. آیت الکرسی پڑھنے سے فرشتہ ہماری حفاظت کرتا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، بخاری کی روایت ہے، طویل روایت ہے، مفہومی رکھنا چونکہ بہت لمبے لمبے الفاظ ہیں حدیث کے، بڑی لمبی لمبی روایت ہے. ایک صحابی تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ کھجور کی حفاظت میں رکھے گئے تھے، صدقات خیرات کے زکات کے کھجور تھے. ایک شخص آ کے چرانے لگا، آپ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تجھے پیش کروں گا، تو نے چوری کی. اس نے کہا کہ معافی چاہتا ہوں، بیوی بچے بھوکے تھے، مجبوری میں نے کیا، آئندہ میں نہیں آؤں گا، یہ بولا اس نے، چلے گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں گئے. فجر میں جانے کے بعد بولے رات میں ایسا واقعہ ہوا، تو آپ نے کہا کہ وہ کل پھر آئیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کل پھر آئیں گا تو یہ تو مستعد ہو گیا، اب تو آنا ہی سستی، پھر آ جاؤ. پھر اس کو پکڑ لیا، کہا اب تو آج گیا، آج سزا ملیں گی چرانے کی. پھر اس نے کہا میرے بیوی بچے بھوکے تھے، مجبور تھا، اب نہیں آؤں گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہوا، تو کہا اس نے کہا کل نہیں آئے، تو کہا کل پھر آئیں گے. کل پھر جب تیسرے دن پکڑا تو کہا اب تو شیور ہو گیا، دوبارہ معافی مل چکی آلریڈی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں اب نہیں آؤں گا. میں تم کو ایک چیز بتاتا ہوں، اگر یہ طریقہ اختیار کرو گے تو ایک فرشتہ تمہاری رات بھر حفاظت کرتا ہے. اس نے کہا پھر کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو سونے سے پہلے، تو ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے. یہ کہنے سے ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. جب فجر میں ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا تمہارے قیدی کا، تو پھر آیا تھا لیکن اس نے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، ایک فرشتہ حفاظت کرتا، تو میں نے چھوڑ دیا. تو کہا تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا، تو کہا نہیں. تو کہا وہ شیطان تھا، لیکن جو بات اس نے کہی وہ سچ ہے، آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت. سمجھے آپ بات کو؟ تو لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں آیت الکرسی پڑھنے کا فائدہ. اسی طرح جو سورہ بقرہ کی دو آیتیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے، یہ بھی قرآن سے دوا کی ایک مثال ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو رات کو پڑھے اسے کافی ہو جاتی ہے. کافی سے مراد یہ مر جائے تو مغفرت کے لیے کافی، کافی سے مراد سو جائے تو حفاظت کے لیے کافی. سمجھ رہے آپ؟ کافی سے مراد یہ کہ اگر سو کر اٹھ جائے تو صبح اس کے ایمان اور ایمان تر و تازہ اور ایمان میں باقی رہنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. بڑی فضیلت ہے. اور یہ دو آیتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بلا کر جو معراج میں تحفہ دیا، اس میں سے ایک تحفہ تھا. معراج میں جو تحفے ملے، نماز تو ملا ہی، ساتھ میں دو آیتیں ملی، اور یہ وعدہ اللہ نے کیا تھا جو شرک پہ نہیں مرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا. ٹھیک، تو سمجھ رہے آپ؟ تو یہ تحفہ تھا، تو یہ بھی جو ہے معراج میں ملی تھی، اور یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. تو یہ فائدے سورہ بقرہ کے. تیسرا ایک مثال کے طور پہ، خالی میں سیدھا مثال دے رہا ہوں، یہاں تک کہ ڈیٹیل میں جا رہا ہے. معوذتین کا پڑھنا، معوذتین سے مراد سورہ فلق اور سورہ ناس کا پڑھنا، یہ بھی شفا ہے، کئی چیزوں میں شفا ہے.
फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए, साइकोलॉजिकल मेंटल प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, बीमारियों से प्रोटेक्शन के लिए। अरे इसकी बहुत फजीलत है, वक्त ही नहीं कि मैं इनको लूं। मैंने मौज़तैन की फजीलत पे कई बयान इससे पहले लेक्चर रखे हैं। तो आइए मुख्तसर था, मौज़तैन से आंधी तूफान की हिफाजत के लिए आप दुआ कर सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंधी और तूफान होता सूरह फलक सूरह नास पढ़ के अल्लाह से पनाह मांगते हैं। फिजिकल हो गया ना, सूरह आंधी तूफान तो फिजिकल है कुछ तो, ठीक। इसी तरह मौज़तैन हर तकलीफ और मुसीबत के लिए काफी हो जाते हैं। रिवायत के अंदर अल्फाज देखिए इस तरह से आते हैं कि आपने फरमाया कुल अल्लाहु अहद और मौज़तैन सूरह फलक सूरह नास सुबह शाम 3-3 बार पढ़ लिया करो। ये सूरतें तुम्हारे लिए हर तकलीफ और मुसीबत में काफी हो जाती है। सुनन निसाई की रिवायत, हर मुसीबत और तकलीफ में दोनों सूरतें काफी है। कितनी बड़ी फजीलत है। इसी तरह मौज़तैन की फजीलत आती है नजर बद से इलाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अब्तली दुआएं पढ़ के नजर बद से पनाह मांगते, उसके बाद जब सूरह फलक सूरह नास उतर गई तो आप ये पढ़ के अल्लाह से पनाह मांगते। तो ये नजर बद से बचने का इलाज है। मौज़तैन से जो बिच्छू के जहर का इलाज है, ये भी नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने लिए किया। और रिवायत के अल्फाज देखिए इस तरह से आते ही अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिच्छू ने डंक मार लिया इस हालत में कि आप नमाज पढ़ रहे थे। आपने कहा कि अल्लाह लानत करे बिच्छुओं पर, ये तो अंबियाओं को भी नहीं बख्शते। फिर आपने उस बिच्छू को मार दिया। फिर आपने पानी और नमक मंगवाया और कुल या अय्युहल काफिरून, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते रहे और उस पर दम करते रहे। तो पानी और नमक मंगवाया, पानी नमक से जख्म को धोया और ये तीनों सूरतें पढ़कर अपने ऊपर आप दम करते रहे। तो इससे भी सूरतों की फजीलत पता चली। इसी तरह और भी जो फजीलतें आती है उसमें से कुछ फजीलतें ये हर तकलीफ और मुसीबत में यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ, और उस ताल्लुक से मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया सुनिए। आपने फरमाया क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज की खबर ना दूं कि अगर किसी दुनिया की आजमाइश में मुब्तला हो और वो दुआ मांग ले अल्लाह से तो अल्लाह उसकी आजमाइश को खत्म कर देता। किसी मुसीबत में तुम मुब्तला हो और मैं तुम्हें एक दुआ बताता हूँ, अगर वो मांग लो तुम बच जाओगे उस मुसीबत से। अर्ज किया गया कि जी बताइए, तो आपने फरमाया यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ। और यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ क्या है? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको भी लोग बड़ी जलाली आयत, कमाली आयत और ये बोलते हैं। हाँ, वाकई में ये आयत बहुत अहमियत की हामिल है। हर ताइब तौबा करने वाला इसको पढ़े, हर मुसीबत ज़दा आदमी इसको पढ़े, हर समंदरी तकलीफ में आदमी इसको पढ़े, हर ऐसी तकलीफ में जिसमें आदमी दब जाता है, फंस जाता है, उसमें पड़े। जैसा माइंस में कोई फंस गया, यूनुस अलैहिस्सलाम भी मछली के पेट में फंसे रहते हैं। समंदर में पनडुब्बी में कोई अंदर गया और वो चलना बंद हो गई, उसी की कैफियत है ना समंदर में, पानी में। और कोई ऐसे तो सबके लिए, लेकिन हर दुख तकलीफ से निकलने का तरीका, हर मुसीबत और आजमाइश को खत्म करने का तरीका यूनुस की दुआ, और वो ये, ठीक है, जो कि बड़ी मशहूर दुआ है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 87, ये याद रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डर और खौफ से निजात के लिए हस्बुनल्लाह पढ़ना, जो कि कुरान की आयत का है, जिसको हम कहेंगे सूरह आल इमरान की आयत नंबर 173 का एक पार्ट है, याद रखें, हस्बुनल्लाह, ठीक है, व निअमल वकील। इसके ताल्लुक से आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ये कलमा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था इस वक्त जबकि आपको आग में डाल दिया गया था, और यही कलमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त कहा था जब लोगों ने मुसलमानों को डराने के लिए कहा था कि लोगों यानी कुरैश ने तुम्हारे खिलाफ बड़ा सामान जंग जमा कर रखा है, इनसे डरो। लेकिन इस बात ने इन मुसलमानों को जोश और ईमान में बढ़ा दिया, और ये मुसलमान बोले कि हमारे लिए अल्लाह काफी है और यही बेहतरीन हमारे लिए कारसाज है, बेहतरीन हमारा काम बनाने वाला। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हर मुसीबत, लोग, दुश्मन का डर कोई आपको दिलाए, कुछ भी हो तो आप पढ़े, जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उठाकर आग में डाला था, आपने पढ़ा था हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो ये पढ़ लेना चाहिए, ठीक। इसके अलावा अनगिनत और भी बातें हैं, बहरहाल वक्त नहीं, जैसे या ज़िल जलाली वल इकराम, जिस दुआ में शामिल कर दिया जाए दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, या ज़िल जलाली वल इकराम, ये भी कुरान की आयत का एक पार्ट, ठीक है। तो कहीं है बहरहाल, इसके लिए अगर तफसील में आपको जाना है तो मेरा एक कंप्लीट 2 लेक्चर है, कुरानी सूरतों के फजाइल, और दूसरा लेक्चर है कुरानी आयतों के और अल्फाज के फजाइल। तो बहरहाल उसको आप देखें, उसमें मिलेंगे। तीसरा पॉइंट आज का हम देखेंगे चंद वो मुफीद चीजें जिनका कुरान में जिक्र आया है। वैसे तो कई हैं, सुन्नत में भी कई हैं, क्योंकि हम चूंकि कुरान से बात करें इसलिए चंद मुफीद चीजें जिनका जिक्र कुरान में आया है। पहली, शहद को हम देखेंगे। शहद का जिक्र कुरान में आया है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शहद को क्या फरमाया, और शहद के ताल्लुक से कहा शहद जो है वो शिफाउन लिन्नास, लोगों के लिए शहद जो है शिफा है, याद रखें। तो शिफाउन लिन्नास का लफ्ज अदा किया अल्लाह ने, और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 69 है, याद रखें कि शहद लोगों के लिए शिफा है, याद रखें। शहद का जिक्र और एक मशहूर वाकया भी है। सारी चीजें आज हम हदीसों को बड़ा शॉर्ट देखने से, मुस्लिम की रिवायत है, एक सहाबी आया और कहा मेरे भाई को जो है दस्त लग गए, पेट उसका खराब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद खिला, फिर वो आए, कहा उससे और बढ़ गए, कहा और खिला, फिर आए, कहा और बढ़ गए, कहा और खिला, फिर आए और कहा और बढ़ गए और खिला। चौथे वक्त आया और कहा कि और बढ़ गए वो शहद खिलाने से, कहा तेरे भाई का पेट झूठा है और अल्लाह की किताब सच्ची है। और वो कहते चौथी बार के बाद फिर उनके दस्त रुक गए, 4 बार खिलाया। समझ रहा बात? तो जैसा मैंने कहा ना कि देखिए चीजों में शिफा है, लेकिन रिसर्च वक्त लगती है। वह एक दवा दे दी गई नहीं, उसको एक दवा को एक दिन में 3 बार खाना पड़ता, तो ये फायदा था। एक दवा को एक दिन में 3 बार, और महीने में ऐसा 10-10 दिन के बाद 3-3 बार खाने से शिफा ऐसी होता। तो शहद को भी शिफा है, लेकिन अब वो लेके शहद को 5 किलो खा जाएंगे तो उसके लिए तो प्रॉब्लम है। रिसर्च है उसके लिए, कैसा करेंगे, 4 बार लिया गया पेट के लिए, शिफा होगी।
سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا کہ ریسرچ ہے، ورنہ لوگ بہت قرآن و سنت کی باتوں ایک دم بلنڈ جس کو بولتے ہیں نا، ارے ہم نے کر لی کچھ فائدہ نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ اس کی ترکیب ہے، اس کی ترتیب ہے، اس کا سنت طریقہ ہے، اس کو کرنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، وقت ہوتا ہے، وہ تمام چیزوں کے لیے ہم کو سوچ وچار کرنے کی، ریسرچ ورک کرنے کی، سمجھنے کی ضرورت. چلیے آگے بڑھتے ہیں. دوسرا دیکھیں گے ہم، یاد رکھیے وہ ہے انجیر اور زیتون. اللہ رب العزت نے والتین والزیتون کی قسم انجیر اور زیتون قسم کھائے، انجیر اور زیتون. اور انجیر بھی ہم جانتے ہیں اس کے بڑے فائدے ہیں، چاہے وہ تازہ ہو چاہے وہ سوکھا ہو، اس کے بڑے طبی فوائد ہم جانتے ہیں. اور میں نے اس سے پہلے پریگننسی کا ایک لیکچر لیا تھا، اس میں کافی سارے طبی فوائد ہم نے انجیر کے، اس کے بعد انار کے، سیب کے، شہد کے، کھجور کے، کافی میں نے ڈیٹیل میں رکھا تھا. تو بہرحال وقت نہیں اتنا، تو کافی فائدے ہیں. بس ایک روایت سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور بدن پر لگایا کرو، کیونکہ یہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے. زیتون جو ہے ایک مبارک درخت ہے، یاد رکھیں بڑا مبارک درخت ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے جب اپنے بارے میں ایک مثال دی سورہ نور کے اندر، تو زیتون کے تیل کی مثال کہ کس طرح سے اللہ کا نور کے تعلق سے مثال ہے کہ کیسا ایک قندیل ہے اور اس کے اوپر ایک کانچ کا وہ ہے اور اس کے اندر ایک لو جلتی ہے اور اس کے اندر مبارک تیل ہے زیتون کا. تو اللہ نے اب ایک مثال دی نور کے، تو بہت مبارک جھاڑ ہے، یاد رکھیے. اس کا تیل لگانے سے جسم میں آپ نے لگاؤ، کھانے کا حکم دیا، جس پہ لگانے کا حکم دیا. اور زیتون وغیرہ کا تیل کھانے کے بڑے فائدے یاد رکھیے، اور زیتون خود اس کا پھل کھانے کے بڑے فائدے یاد رکھیے. انجیر کے تعلق سے بہرحال یہ. اسی طرح ہم دیکھیں گے گائے کے دودھ کے تعلق سے بھی آتا ہے، اور قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے چوپایوں کے دودھ کے تعلق سے بات بیان کی. اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور آیت 66 کے اندر اللہ نے فرمایا اور کہا کہ تمہارے لیے چوپایوں میں ایک عبرت ہے کہ ہم تمہیں ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے ایک تازگی ان کو بخشتا ہے. اب یہاں دیکھیے گائے کے دودھ کے تعلق سے سلسلۃ الحدیث الصحیحہ کی ایک روایت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ گایوں کا دودھ استعمال کیا کرو، کیونکہ ہر قسم کے درخت کو چرتی ہے، کھاتی ہے، مطلب گھومتی ہے. اور یہ فضیلت اور یہ فائدہ صرف اسی گائے سے ہوگا جو گائے چرتی ہے، مطلب جنگلوں میں جاتی ہے. اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ مخصوص پودے اور ان کو کھاتی. تو آپ نے فرمایا مختلف قسم کے درخت کھاتی ہے، اس کا دودھ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اس کے دودھ میں شفا ہے. تو وہ گائے خاص طور سے جو گھومتی پھرتی چرتی ہے جنگلوں میں، وہ مخصوص پودوں کو کھاتی ہے جو دودھ میں شفا اس کے پیدا کرتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یاد رکھیں اسی طرح کھجور کے اندر بھی یاد رکھیں شفا ہے. اور کھجور کا واقعہ تو آپ سب جانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے. اللہ رب العزت نے اپنی بندی مریم کو ایک مخصوص مقام کی طرف اشارہ کر دیا، چلی جاؤ. نکل کر ایک جگہ چلی گئی اور ایک جھاڑ کے تنے سے آرام کرتی تھی، جو کس کا جھاڑ تھا؟ کھجور کا تھا. اور وہاں ایک نہر تھی، کھجور کے جھاڑ کو دھکا دیتی تو کھجور گر جاتی، آپ کھا لیتی اور نہر سے پانی پی لیتی. اور اسی طرح آپ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدا ہونے تک وہیں رہی. ویسے اس زمانے میں بچے گھروں میں پیدا ہوتے تھے، لیکن یہ بچہ بہت خاص تھا. اور مریم علیہ السلام ذہنی طور سے پریشان تھی اس معاملے میں کہ اس بچے کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا. یہ انسانیت کے لیے معجزہ تھا، لیکن لوگوں کو کیسے سمجھائے؟ لوگوں نے تو انبیاءوں کو سامنے جھٹلا دیا، معجزے دیکھ کر معجزوں کے خلاف کام کیا. علیہ السلام کی قوم نے دیکھیے اونٹنی کا ڈیمانڈ کیا، اونٹنی آئے تو قتل بھی کر دیا اس کو. بڑی پریشان تھی بیچاری. تو اللہ نے بھیج دیا، کھجور کھاتی رہی، پانی پیتی رہی. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد پھر لے کر آئی قوم کے پاس. قوم نے کہا رے مریم بہت ہی برا کام کیا تم نے، اور تم تو ایسے نہ تھی، ہارون کے خاندان سے، تمہیں تو نام بدنام کر دیا. یہ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، میں تو کچھ نہیں بولوں گا، بچے کی طرف. لوگوں نے کہا اتنے سے بچے سے کیا بات کریں گے؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. ٹھیک ہے بہرحال چلیے. تو کھجور کے فائدے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مشروم کے تعلق سے، کمبی جسو کہتے ہیں اردو، مشروم جسو کہتے ہیں عام زبان میں. اس کے تعلق سے بھی اس کے فضائل ہے، اور اس کے تعلق سے قرآن میں من و سلوا کا جو واقعہ آیا ہے، بہت سی جگہ ہے، اس بنی اسرائیل کا جب بھی واقعہ آئے گا اس میں جو آتا ہے، تو صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کمبی من میں سے ہے. جو من تھا اس کی ایک قسم جو ہے وہ مشروم ہے جو دنیا میں آگے تھی. من اور سلوا، من بولے تو یہ کوئی چیز تھی جو اگتی تھی، اور سلوا بولے تو ایک پرندہ ہوتا تھا جو بنی اسرائیل کھاتے تھے. لیکن یہ ہمیشہ ناشکر قوم تھی، انہوں نے ڈیمانڈ کیا نہیں ہم کو زمین کی چیزیں ہوں. اللہ نے کہا جاؤ اس قوم کے پاس، پھر جاؤ لڑو، قوم علاقہ لو اور پھر کھاؤ. وہ بھی نہیں ہونے والا، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب لڑکے، ہم نہیں جاتے. بہرحال نافرمان قوم تھی. تو یہاں جو من تھا تو آپ فرماتے ہیں من میں سے ہے، مطلب کمبی جو ہے مشروم جو ہے من کی ایک قسم ہے میں سے، اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے. ایک ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، تو ظاہر سے علاج کرتا ہے، تو طبیب طب کا پیسہ بھی لیتا ہے نا. سیم ہے یہ بھی، اسپرچل علاج کرتے لے سکتے ہیں تو جواز ملتا ہے، لیکن اس کو کھینچتان کر کے ہزاروں لاکھوں تک نہ لے جائے، ورنہ یہ علاج بہت مہنگا ہو جائے گا، ہر کسی کے بس میں نہیں رہے گا، اور پھر لوگ اس سے دور ہٹ کر شرک اور کفر اور برائی کی طرف ہی پڑھنے لگ جائیں گے. کیونکہ اچھی چیز اگر بہت مہنگی ہو جائے تو برائی پھر کیا ہو جاتی؟ کامن اور عام ہو جاتی. تو ایسا بالکل نہ کرے. اللہ نے اگر کسی کو اس کا علم دیا ہے تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے، کچھ نفع اور کچھ فائدہ اپنے لیے بھی لیتا ہے تو جواز تو بالکل ملتا ہے، وہ بھی اس کے لیے جائز ہے. بس اتنا نہ کر دے کہ یہ علاج اتنا مہنگا ہو جائے کہ لوگ علاج ہی نہ کرائے، کفر و شرک کی طرف چلے جائیں. اس نے سوال کیا فرض نماز میں تکبیر بولنا کیا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیے آپ فرض پڑھے، چونکہ چٹھی تو میں خواتین کا سوال سمجھتا ہوں، آپ فرض پڑھے، سنت پڑھے، موقعہ پڑھے، نفل پڑھے، آپ کو ہر چیز پڑھنا ضروری ہے. تکبیر پڑھیں گے آپ، تکبیر مطلب نماز میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے،
سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضمیر سورہ پڑھیں گے، سب پڑھنا ہے. آپ سمجھ رہے؟ صرف ایک انسان جب امام کے پیچھے ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد جو امام دوسری چیزیں پڑھتا ہے اس میں اس کو خاموش سننا ہے. لیکن وہ نماز میں بھی آپ کو رکوع میں اپنی تسبیحات پڑھنا ہے، اٹھنا ہے، سب کرنا ہے. تو لہٰذا اگر یہ خواتین کے سوال تو ہاں آپ کو ہر تکبیر پڑھنا ہے، ہر چیز پڑھنا ہے. تو عورتوں کا تو جماعت سے عموماً نہیں، گھروں میں پڑھتی ہے، اللہ اکبر، ہاتھ باندھیں گے، بسم اللہ، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یہ سب پڑھنا ہے آپ کو، یاد رکھیں. لیکن اگر آپ کا تکبیر بولنے سے مراد یہ ہے کہ تکبیرات کو زور سے بولنا، اللہ اکبر، اور باقی چیزوں کو دل میں ہلو پڑھنا، تو نہیں. عورتوں کے لیے تمام چیزیں ایک جیسی ہیں، مطلب اس میں تیز نہیں بولنا ہے. وہ تکبیر وغیرہ سے اللہ عام طور سے آپ بولتے ہیں اتنا کہ تھوڑا سا کان میں سنیا تھا اپنے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے آپ کچھ کر رہے ہیں، اتنا کرنا آپ کے لیے انشاءاللہ عزیز کافی. بولنے سے مراد اگر یہ ہے تو، اور وغیرہ پڑھنا تو ہاں آپ کو سب پڑھنا. چونکہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے، معلوم آپ کو نماز میں کچھ نہیں پڑھتے امام کے پیچھے ہوتے، کچھ نہیں سے مراد خالی، سمجھ رہا، تو اس طرح سے کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. اور اگر آپ دل میں پڑھتے ہیں تو نماز میں، یہ تلاوت قرآن میں دل میں نہیں پڑھنا ہے، آپ کو ہونٹ کا ہلنا ضروری ہے. ہونٹ کا ہلنا ضروری ہے. جب بندہ کہتا ہے یا بندہ بولتا ہے، بندہ دعا کرتا ہے تو سب میں ہونٹ ہلیں گے، باہو بکا ہوں گی، پکار ہوں گی، الفاظ ادا کیے جائیں گے. تو دل میں بہت سے نمازی پڑھتے تو کچھ بھی نہیں، ہونٹ بھی نہیں ہلتے، نہیں بولنا ہے، وہ ہونٹ ہلیں گے اس کے لیے، ٹھیک ہے. تو دل میں نہیں پڑھنا ہے. تو ہاں آپ بولیے ایک عام طور سے جو آپ اللہ اکبر بولتے ہو ویسے اس ٹائپ میں، لیکن تیز نہیں بولنا ہے. خواتین ہیں تو آرام سے چلیں گا، اور مرد بھی اور اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو تیز نہیں بولیں گے. ہاں مرد ہے اور وہ جہری نماز کو جہر میں پڑھنا چاہتا اکیلے بھی، تو پھر تو تیز بولیں گے، اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، وہ سب کریں گا، وہ ایک الگ بات. ویسے میں نے سنا ہے کہ جو ہجامہ کرتا ہے اسلامی ڈیٹ پہ، جو 16 اور 17 اور 19 اور 21 جو یہ تاریخ اسلامی جو تاریخ رہتی ہے اس پہ جو ہجامہ کریں گا تو اللہ اس کو ہر ایک بیماری سے شفا دے دیں گا، یہ میں نے سنا ہے. تو یہ بات صحیح ہے؟ بھائی ہجامے کے تعلق سے اس کی تاریخ کے بارے میں کہا، ہجامہ کے تعلق سے یہ بات تو آتی ہے کہ آپ سے تاریخ بتائی، یہ تاریخوں میں ہجامہ کرنا چاہیے اور وہ افضل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. افضل ہے، کوئی انسان بیمار ہو تو جب بیماری ہو تب وہ ہجامہ کرا لے، جس باڈی پارٹ میں جس طریقے سے. اور اس کی تاریخ بھی ہے، چاند کی 17ویں 19ویں 21ویں تاریخ کو لگائے. سنت سے ثابت ہے کہ مخصوص تاریخوں میں چاند کی ہجامہ کروانا چاہیے، لیکن عموماً بیماری کے لیے کرنا چاہیے. لیکن یہاں ایک بات اور میں بتا دوں ہجامہ کے تعلق سے، ہجامہ ایک علاج کا ایک طریقہ ہے کئی طریقوں میں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. لیکن ہمارے پاس ہجامے کے طریقوں کو اتنا پروموٹ کیا تھا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے صرف ایک ہی علاج کا طریقہ دیا اور وہ صرف اور صرف ہجامہ، اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں. اور ہجامے کے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں، مخصوص جگہیں ہوتی ہے، مخصوص بیماریوں کے لیے مخصوص جگہوں پہ مخصوص وقت میں کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد آپ نے سر میں شدید تکلیف تھی تو آپ نے سر پہ ہجامہ کروایا، تو شدید تکلیف کے لیے فلاں جگہ ہجامہ. لیکن ہمارے پاس کیا ہوگا، ہجامہ آپ کو کرانا ہے 10 پوائنٹ پہ لگا دیتا میں تمہارے، یہ پوائنٹ کمر پہ ایک لگا دیتا، مانڈی پہ ایک لگا دیتا، سر پہ ایک لگا دیتا، آگے ایک لگا دیتا، پیچھے لگا دیتا، بیچ میں ایک لگا دیتا، پورے بال صاف کر کے 2 لگا دیتا. مطلب وہ بس کچھ بھی ہجامے کے نام پہ بس آپ کو کٹس مارتا ہے اور بس وہ لگاتے جاتا اور پر کب کا پھر اپنا چلتے رہتا. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، اگر ضرورت ہے تو کتنے بھی لگا سکتے، لیکن اس کے مخصوص جس کو کہتے ہیں اس کی تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیے، جو ہجامہ کرتے ہیں. میں نے ہجامہ کے نام پہ لوگوں کو ماتم جیسا کٹس لگاتے ہوئے دیکھا، اتنے بڑے بڑے لگا دیے کٹس کہ خراب پور نہیں، اچھا کچھ نہیں نکل رہا اس میں سے. اس کے اندر انسیشنز بہت پتلے پتلے بلیڈ کے ذریعے ایک پرفیکٹنس ہوتی ہے، آدمی وقت کے ساتھ زمین زمانہ حالات کے حساب سے حاصل کر لیتا اس کے لیے. اور مخصوص بیماریوں کے لیے مخصوص پوائنٹس ہوتے ہیں جس پر ہجامے کے لیے کٹس لگائے جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک کامن ہو چکا کہ 10 کپس 5 کپس کم از کم لگائیں گے. آپ بیمار ہے نہیں ہے، کیا بیماری ہے نہیں پوچھتے، بس وہ کٹس لگاتے ہیں اور وہ لگا دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، کوئی سکشن کے ذریعے نکالتا ہے تو کوئی پمپس کے ذریعے کرتا ہے، کوئی گرم کر کے لگاتا ہے، اور مختلف. خیر وہ ایک ٹریٹمنٹ ہے اور ایک اینشنٹ ٹریٹمنٹ ہے. میں یہ بھی بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے علاج عربوں میں چلا آ رہا تھا. یہ ایسا بھی کوئی علاج نہیں جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس کے فوائد اپنی جگہ ہے لیکن ٹریٹمنٹ اینشنٹ ہے. اور عربوں سے پہلے چائنیز اس کو کیا کرتے تھے، اور چائنیز میں بہت کامن تھا ہجامہ. ان کے اندر ڈرائی اور ویٹ دونوں ہجامہ کرتے تھے. ویٹ سے مراد خون جس میں نکلتا، ڈرائی میں خالی وہ کپ کو گرم کر کے سکشن جس سے خالی ایسا وہ پورا پیچ کے ساتھ دوڑے جیسا آ جاتا، لیکن اس کے بھی فائدے ہوتے ہیں. تو بہت کامن تھراپی تھی جو چائنیز اینشنٹ چائنا میں ہزاروں سالوں سے وہ لوگ استعمال کرتے تھے. عربوں میں بھی یہ چیز بہت کامن تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے. ہاں لیکن اس کے فوائد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اور بہت سارے اس کے فائدے. لیکن یہ بات میں بتا دوں، ہجامہ ہی ایک طریقہ نہیں ہے علاج کا. کئی طریقے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اس میں ایک طریقہ ہجامہ ہے. چونکہ جو لوگ ہجامے کی فضیلت اتنی بتا دیتے ہیں کہ لگتا ہے ہجامے کے علاوہ کوئی اور علاج ہے ہی نہیں. چیخ آ رہی ہجامہ کرا لو، فلاں ہو رہی ہجامہ کرا لو، ہر چیز کے لیے صرف ہجامہ. ٹھیک ہے، اگر ویسا بیماری سائنس وغیرہ کچھ ہے اور سر کے کسی حصے پر ہجامے سے اس کا بینیفٹ ثابت ہے تو نو ڈاؤٹ آپ وہ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز بہرحال سمجھنے کی ہے اور اس کا ایک فن اور ایک علم ہوتا ہے. تو آپ جو لوگ اس کو جانتے ہیں انہی سے اس کو. کسی نے کہا کچھ لوگ قرآن سے علاج کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوائی بند کر دیتے ہیں، بند کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو یہ کیا صحیح ہے؟ دیکھیے قرآن سے علاج میں نے آپ کو بتا دیا. جب قرآن سے علاج کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم بالکل بھی ایگزسٹنگ میڈیسن جو حلال ہے جس سے علاج کروانا اس کو نہیں روک رہے ہیں.
سائملٹینیسلی چلیں گے. اور خود میں نے مثالیں دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بچھو نے کاٹا، آپ نے سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے دم کیا اور پانی اور نمک منگوایا اور پانی میں نمک ڈالا یا زخم پہ نمک ڈال کے اس کو دھویا. دنیاوی تدبیریں بھی اختیار کی گئی اور سورے بھی پڑھے گئے. تو دنیاوی تدبیریں اختیار بالکل کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ اب قرآن سے علاج کرے، ڈاکٹر کا علاج بند کر دو، تو اب یہ ڈیپینڈ ہے بیماری کیا ہے. اگر بیماری 100% صرف ایسی ہے جو دل کی ہے یا اسپرچول ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو صحیح بات ہے، اس کے لیے دوا کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جادو وغیرہ ہے تو اس کا سائنٹیفک کچھ نہیں تو وہ تو صحیح ہے. لیکن یہ کہنا کہ قرآن سے علاج ہے تو دوا بند کر دو، یہ ہر کیس میں درست نہیں ہوگا. کچھ کیسز میں ہاں درست بھی ہو سکتا ہے. یہ کیس ٹو کیس کیا بیماری ہے اور کیا علاج کیا جا رہا ہے اس پر ڈیپینڈ ہے. تو میں کہوں گا آپ کنسلٹ کریں، راقی سے پوچھیں کہ بھائی کیوں بند کرائی جا رہی ہے، کیا مجھے مسئلہ ہے، کیا دنیاوی واقعے میں کچھ ایشو ہی نہیں ہے اور صرف یہ مسئلہ ہے. تو ہاں پھر اگر وہ کہتا ہے ہاں دنیاوی کو مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کو، یہ مسئلہ صرف جن وغیرہ کا، تو بہرحال پھر ویسا آپ کر سکتے. شیخ میرا ایک سوال ہے کہ اسلام میں بہت سارے جانور جو ہے حلال ہے، جو حدیثوں کے اندر ملتے آتے ہیں، جس میں گھوڑا بھی ہے اور کبوتر وغیرہ میں حدیثوں کے اندر پڑھا ہو، اور آج جو اپنے معاشرے میں یہ چیزوں کو حرام کہا جاتا ہے. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ بیماری کے لیے جو اپنے پاس گھوڑا بولتے ہیں اس کو بچھو یا بچھو کچھ بولتے ہیں، اور کیکڑا، یہ بھی کھانا کیسا ہے؟ میں نے کچھ جانوروں کے تعلق سے سوال کیا، ان کا کھانا کیسا ہے، وہ حلال ہے یا نہیں ہے، یا بہت سے لوگ منع کرتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کے اندر کچھ چیزوں میں تو اختلاف ہے جو واضح نہیں ہے، لیکن جو واضح ہے اس کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں. جیسا مثال کے طور پہ آپ نے گھوڑے کی مثال دی، تو گھوڑے کا کھانا حلال ہے، اس کا دودھ حلال ہے، اس کا گوشت حلال ہے، اس کی قربانی کر کے انسان چاہے تو کھا سکتا ہے. لیکن وہ عید کی قربانی وغیرہ میں نہیں چلتا، چونکہ اس میں صرف 4 جانور چلتے ہیں جن کی مذکر اور مؤنث ملا کے 8 ہو جاتے ہیں، جس کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے. تو گھوڑا ایسا سچ کھایا جا سکتا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جنگلی گدھے کی اجازت دی اور پالتو گدھے کو منع کیا کھانے سے. سمجھا؟ جنگلی گدھا اور پالتو گدھا الگ ہوتے ہیں، یہ فرق تب کر سکتے ہیں جنگل کے اندر آپ علاقوں میں تو آپ کو پتہ چلے گا. تو وہاں آپ نے پالتو گدھے کو منع کیا، جنگلی گدھے کو آپ نے کہا کہ وہ کھانا حلال ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکڑ بگے کے تعلق سوال ہوا، ہائینا جس کو بولتے ہیں، اس کے تعلق سے سوال ہوا کہ کیا اس کو کھایا جاتا ہے، تو افریقی علاقوں میں کھایا جاتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کھانا حلال ہے. ویسے ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، شاید کیا بولتے ہیں، لکڑ بگے بولتے ہیں. وہ جانور ہوتا ہے، اس میں کالے اور تھوڑے براؤن گرے کلر کے اسپاٹس ہوتے ہیں، کالا منہ ہوتا ہے، اور بہت خطرناک جانوروں میں سے ایک مانا جاتا ہے. وہ شیر وغیرہ کو پیچھے سے توڑتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ویسے وہ اسکیونجرز ہوتے ہیں، مطلب جو جانور کھا جاتا ہے شیر وغیرہ، اس کو کھاتے ہیں وغیرہ چیزیں کرتے ہیں. بہرحال جانوروں کے حلال اور حرام کے معاملے میں یاد رکھیے جو مسلک سب سے زیادہ اس سے بات کرتا ہے اور جو سب سے زیادہ اس کے اندر چھوٹ دیتا ہے وہ ملکی مسلک ہے. اور یہ وجہ ہے کہ پورے افریقی علاقوں میں ملکی مسلک چلتا ہے، کیونکہ بڑے جانور پائے جاتے ہیں مختلف جنگل کے، اور اس مسلک میں کافی ڈھیل ہے. کافی علماء نے اس مسلک کے فقہاء نے کافی اس پر بحثیں کی اور کافی اس پر وہ کیا، تو یہ مسلک مشہور ہے. اسی طرح امام شافعی اور دیگر ان کے ساتھیوں نے پانی کے جانوروں کے تعلق سے کافی لانگ ایٹ لینتھ ڈسکشن کیا اور بہت ساری چیزوں کی حلت میں نرمی اختیار کی. وہی نتیجہ کہ سارے ساحلی علاقوں میں شافعی مسلک چلتا ہے. آپ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا آپ شافعی علماء یا جو ملکی علماء کی فتاوی ایسے جانوروں کی وغیرہ چیزوں کے پڑھ سکتے. کبوتر کا آپ نے کہا بہرحال یہ تو حلال ہے. اس کے بعد گھوڑ پڑ اور کھیکڑا، تو گھوڑ پڑ بھی کھایا جا سکتا ہے، اس کو جو ہے گو بولتے شاید ہمارے پاس ہمارے علاقوں میں. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ شرن وہ کھایا جا سکتا ہے، قانوناً اس کے کھانے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے وہ آپ وہ دیکھ لینا. تو پیسے دینے والے کھاؤ اور اپنے آپ کو آپ نے مشکل میں ڈال دیا. قانوناً وہ ایک انڈینجرڈ اسپیشیز ہے اور اس کو آپ کھائیں. سانڈا بولتے ہیں اس کو ہمارے علاقے میں، وہ آپ مار نہیں سکتے، اس کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے، گو بولتے ہیں یو پی وغیرہ کے علاقے میں، کالی چپلک جیسی ہوتی ہے یہاں. تو بہرحال وہ کھایا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو گو دیا گیا کھانے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کھایا اور آپ نے ان کو نہیں روکا. اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور سے اس کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ وہ حلال تھا تو آپ نے خالد بن ولید کو کھانے دیا. یاد رکھیے. تو وہ بہرحال وہ بھی جائز ہے. کیکڑا وغیرہ جو آپ نے کہا وہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ سمندر کے جتنے جانور ہیں جن کا تعلق سمندر سے ہوتا ہے تو تمام حلال ہے، چاہے وہ اسکویڈز ہو یا پھر لابسٹرز ہو یا پھر کریب ہو یا پھر اور بھی جانور. ہاں مینڈک جو ہے پانی کا جو ہے وہ منع ہے کھانا. لیکن اس کے علاوہ تمام جانور جو پانی سے متعلق ہے، جن کا تصور پانی کے بغیر نہیں ہوتا، تو وہ جانور حلال ہے. مطلب پانی ان کا اصل ہے، اس کے بغیر ان کا تصور نہیں ہے. تو اگر کیکڑا بغیر پانی کی جو ریگستانی کیکڑا ہے وہ جائز نہیں ہوگا، لیکن وہ کیکڑا جو پانی میں ہی رہتا ہے اور اس کے بغیر تصور نہیں ہے تو وہ جائز ہے. لیکن ہاں پر بڑا مسئلہ ہے کہ وہ بولتے حنفی مسلک میں حرام ہے کیکڑا، اور بہت سارے بہرحال جانور اس طرح سے. ایون گھوڑے کے تعلق سے بھی وہ کہتے نہیں، لیکن سنت سے بالکل ہمیں ثابت ملتا ہے کہ گھوڑے ذبح کیے گئے، گھوڑے کھائے گئے اور استعمال کیے گئے، ان کا دودھ استعمال کیا جاتا تھا. اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے روکا نہیں کسی کو، نہ صحابہ میں سے کسی نے روکا. ہاں چونکہ وہ قیمتی ہوتے تھے اور مہنگے ہوتے تھے، اس لیے عموماً ان کی قربانیاں دی نہیں جاتی تھی، کیونکہ بہت کاسٹلی ہوتے تھے. تو بہرحال یہ لیکن وہ حلال ہے. یاد رکھیں. تفصیلات دیکھنا ہے تو اور بھی آپ کتابیں بہرحال جانوروں کے تعلق سے، پرندوں کے تعلق سے حلال پڑھ سکتے. کسی نے ایک سوال کیا، گھر میں لڑکیوں کو تہجد کے وقت قرآن نہیں پڑھنے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جن حاوی ہو جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو ایسی کوئی
بات تو میرے ذہن میں نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں قرآن نے تو یہ کہا کہ جو قرآن نہیں پڑھتا، اللہ کے دین سے اعراض کرتا ہے، تو اللہ اس پر ایک شیطان چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، وہ اس کو چپک کے رہ جاتا ہے، سمجھا؟ تو شیطان تو ان لوگوں کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے جو قرآن سے دور ہے۔ اب تہجد تو سب سے افضل نفل عبادت ہے، سب سے افضل نفل عبادت کو کرنا اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت سب سے بہترین وقت میں کرنا، جس وقت اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ ہوتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، اور آواز لگائی جاتی، کوئی دعا مانگنے والا میں قبول کرنے بیٹھا، کوئی ہے معافی مانگنے والا میں معاف کرنے بیٹھا ہوں، اس وقت تلاوت قرآن ہونا اور سحر کے اندر استغفار کی کثرت کرنا۔ سحر میں استغفار کرنے والوں کی فضائل اللہ رب العزت اپنی کتاب میں 2 سے 3 جگہ آیا کہ وہ مومنوں کی صفت یہ نیک بندوں کی کہ سحر میں استغفار کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت نماز کوئی پڑھے اور قرآن پڑھے تو میں سمجھوں جن کیسے حاوی ہوں گا، حاوی جن نکل جائیں گے، میں تو یہ سمجھوں گا۔ لیکن بہرحال ہمارے پاس یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے، لڑکی نے نہیں تو قرآن نہیں پڑھنا کیونکہ خوبصورت ہو جاتی، جن پڑ جاتا۔ قرآن عموماً لڑکیوں نے اکیلے نہیں پڑھنا ورنہ جن حاوی ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن کو لڑکیوں نے رات میں نہیں پڑھنا، لڑکیوں نے تہجد نہیں پڑھنا چاہیے، تہجد پڑھنے سے وہ بہت نیک ہو جاتی، پھر اس کو رشتے نہیں ملتے برابر اس کے مقابلے میں، تو وہ نہیں پڑھنا پڑے۔ یہ سب چیزیں پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے لا لی، اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ اس وقت تو قرآن پڑھنا بڑا اچھا وقت ہے، اور تہجد کا پڑھنا تو سب سے افضل نفل عبادت۔ اس نے کہا کیا قرآن پڑھنے کا کوئی خاص وقت ہے جس سے نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے؟ تو قرآن پڑھنے کا نفسیاتی بیماریوں کے علاج کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ ہاں، قرآن پڑھنے کا افضل وقت میں کہہ سکتا ہوں فجر کا، اس لیے کہ فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن میں خود قرآن میں اللہ نے کہا کہ اس وقت قرآن پڑھنے میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو فجر کے بعد کا قرآن پڑھنا افضل ہے۔ لیکن کسی خاص وقت میں نفسیاتی بیماری کے لیے قرآن پڑھنا، قرآن سے مراد میں تلاوت قرآن سمجھ رہا ہوں، قرآن کی مخصوص آیتوں کو مخصوص وقت میں پڑھنا علاج کے لیے وہ ثابت ہے۔ معوذتین کا پڑھنا، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کا 3 بار پڑھنا صبح اور شام کو، یہ تو مخصوص ہے۔ لیکن آپ بولے جنرل قرآن کی تلاوت تو اس کے لیے نفسیاتی بیماری خاص نہیں ہے، لیکن اس کا ایک افضل وقت فجر کا ہے اور بہت اچھا وقت ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد ہم کوشش کریں کہ ہم قرآن پڑھیں۔ فجر کے بعد کے وقت کا قرآن پڑھنا یہ مشہود، جس کے لیے ہم کہیں گے فرشتے گواہ ہوتے ہیں اس کے لیے، لیکن قرآن کبھی پڑھا جا سکتا ہے۔ نفسیاتی بیماریوں کے لیے مخصوص صورتیں وغیرہ ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے ایسا کبھی پڑھا جا سکتا ہے۔ شیخ میرا سوال ہے کہ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، تو کیا یہ نان مسلم کے لیے بھی ہے؟ مطلب اگر وہ پڑھیں گے تو کیا انہیں بھی ہدایت ملیں گی اور شفا ملے گی؟ میں سوال کیا جو قرآن جو ہے مومنوں کے لیے شفا ہے، تو کیا نان مسلم اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، نان مسلم بھی قرآن سے بینیفٹ ان جنرل سینس تو لے سکتے ہیں، لیکن مخصوص جو قرآن کے فائدے ہیں وہ صرف اور صرف مومنوں کے لیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے ہے وہ خاص، ٹھیک ہے۔ لیکن نان مسلم کا بھی فائدہ ہوتے ہوئے دیکھا گیا، جیسا کہ اگر جن ہو، جادو کا اثر ہو، آپ رقیہ شریعہ پڑھیے، ان کو فائدہ ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، فائدہ تو ہوگا، لیکن ریئل بینیفٹس ان کو نہیں ملیں گے۔ اور جو لوگ ظالم اپنے نفس سے ظلم کرتے ہیں، حق کو جاننے کے بعد بھی انکار کرتے ہیں، تو وہ تو ظلم میں قرآن کو پڑھنا ان کے لیے اور اضافہ کر دیتا ہے ظلم کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقصد اس سے برائی کو حاصل کرنا یا اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا مقصد ہوتا ہے، قرآن کو لے کر اس کے خلاف شر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے تو پھر اس میں ظلم میں وہ زیادتی ہو جاتی ہے، ان کے لیے اللہ گمراہ کر دیتا۔ لیکن عام طور سے جس کو ہم کہیں گے نان مسلم بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، دیکھا گیا اس کے پڑھنے دم کرنے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن مخصوص قرآن جو ہے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ حقیقی اگر فائدہ اٹھانا ہے کسی کو تو اس کو ایمان لانا ہوگا، تب وہ قرآن کا حقیقی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں عربی میں، اگر ہم اس کو ترجمہ پڑھیں گے، صرف ترجمہ پڑھیں گے اگر، تو کیا وہ بھی شفا اور اجر کا ثواب ملے؟ میں نے سوال کیا کہ قرآن پڑھے تو خالی اس کا ترجمہ پڑھے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے؟ دیکھیے، قرآن کا ترجمہ کوئی انسان اس نیت سے پڑھے کہ میں اس پہ عمل کروں گا تو اجر و ثواب اس عمل کا ملے گا انشاءاللہ، لیکن قرآن کے الفاظ کا تو ایسا ہے کہ انسان سے تلاوت کرے بھی تو اجر ہے، جیسا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا یا ابھی عمل بھی نہیں کرنا چاہیے، سمجھ میں نہیں آتا، اس کو خالی پڑھ رہا ہے تو بھی ہر حرف پہ 10 نیکی ہے۔ لیکن جہاں بولے ترجمہ، تو ترجمے کو اس نیت سے پڑھے کہ میں عمل کروں گا تو اس کا اجر ہے، لیکن میں ریکمنڈ یہ کروں گا ہمیشہ عربی پڑھ کے ترجمہ پڑھنا چاہیے، اور عربی میں ہی پڑھنا چاہیے۔ وہ جو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، وہ ہندی انگلش رومن قرآن آ گئے، الحمدللہ تو ALHUMDU کیا اس کو رومن ہی بولتے ہیں الحمدللہ، پھر ہندی میں تو ہم وہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں آتا کہ وہ کچھ دن سپورٹ ہو سکتا ہے کہ انسان نے اسلام قبول کیا، یا ایک انسان نے بالکل ابھی نیا شروع کیا اسلام کو سمجھنا ہے تو مسلمان، لیکن اب زبان نہیں آتی تو ابھی سیکھیں گا، تو تب تک تو میں کہوں گا کیا بولیں گے، سپورٹ جیسا سپورٹ سسٹم ہے جس سے معاملہ چل جائے گا، لیکن وہ ریئل سسٹم نہیں ہے، تو اس کو عربک سیکھنا ہی پڑیں گے۔ تو لہٰذا عربی کا اگر ترجمہ پڑھتا ہے اس نیت سے کہ عمل کرے تو ٹھیک ہے، ریکمنڈیشن میری ہے کہ عربی پڑھے پھر ترجمہ پڑھے، تو 2 فائدے ہوں گے، عربی پڑھنے کا فائدہ، پھر ترجمہ پڑھنے کا فائدہ ہونا ہے، تو ریکمینڈڈ یہ، لیکن ضرورت کے تحت صرف اگر ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے، تھوڑا مسئلے کو دیکھنا جاننا، وہ بھی درست ہے، لیکن ہمیشہ کا معمول ہے خالی ترجمہ پڑھ رہا ہے عربی نہیں، تو پھر نہیں، عربی پڑھے پھر ترجمہ پڑھے، تو عربی پڑھنے کا ثواب، ترجمے پہ پڑھ کے عمل کرنے کا ثواب، اور خالی عربی پڑھے تو عربی پڑھنے کا انشاءاللہ بھی ثواب ملے گا۔ اس نے سوال کیا اکثر عورتیں خاص ایام میں بچوں کو پر دم نہیں کرتی ہیں ناپاکی کی وجہ سے، تو کیا یہ صحیح ہے یا دم کر سکتی ہے؟ دیکھیے، عورتیں اپنے خاص ایام میں، حیض میں، ماہواری میں، مینسس میں
بچوں پہ دم کر سکتی ہے پڑھ کر، دم کرنے کی حد تک کوئی کنڈیشن نہیں ہے، تلاوت نہیں کریں گی، پورا قرآن ہاتھ میں نہیں لیں گی، لیکن تمام حفاظت کی دعائیں، دم وغیرہ سب کر سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جیسا بچوں کو نظر بد سے حفاظت کے لیے سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا قرآن کا حصہ ہی، لیکن وہ بالکل دم کر سکتی ہے پڑھ کے، حالانکہ وہ مخصوص ایام میں اس سے کوئی روک ٹوک نہیں آتا۔ آپ کو بولے گا نہیں یہ کیسا ہو سکتا، اللہ کا ذکر کیسے کر سکتے مخصوص ایام میں، یہ تو بالکل درست نہیں، حفاظتی دعائیں کیسے پڑھ سکتے؟ آئی ماں عائشہ کا واقعہ سنی، ماں عائشہ زنہا حج میں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ماں عائشہ بیٹھی تھی اور آپ رو رہی تھی ایک مقام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور کہا عائشہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آپ کے ساتھ حج کرنے کا موقع ملا اور مجھے حیض آ گیا، تو کہا تم طواف چھوڑ کر باقی سارے عمل کرو۔ حج میں کیا کیا نہیں ہوتا بتاؤ، عرفے کے اندر کتنی دعائیں کرتا ہے انسان، عرفہ بولے تو وہ اس کی ایک ہی عبادت ہے، صرف دعا، اس میں کوئی نماز نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کی عبادت دعا، اور سب سے افضل دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو قرآن کی آیت ہے نا۔ تو کہا کہ طواف چھوڑ کر سب کچھ کرتی رہو، طواف چھوڑ کے سب کچھ کیا انہوں نے، پورا حج اللہ کی حمد و ثنا، بڑائی ہے نا، کبریائی، ساری چیزیں، چاہے وہ عربی جو آیت حدیثوں میں جو ملتی دعائیں وہ ہے یا پھر قرآن کی آیت ہے، تو عرفہ میں دیکھ لیجئے تو وہ کرتی رہی۔ اس کے بعد جب آپ حیض سے پاک ہوئی تو آپ نے اگر کہا کیا کروں، تو آپ نے ایک فلاں مقام پر بتایا، وہاں جاؤ اور وہاں جا کے غسل لو اور پھر احرام مطلب نیت کر کے وہاں سے آ جاؤ۔ وہ عورتوں کے لیے جن کو حج یا عمرے میں جائے اور حیض آ جائے تو ایک مخصوص مقام پہ جا کے اپنے آپ کو ریڈی کر کے آنا پڑتا ہے، اس کو مسجد عائشہ بولتے ہیں اس جگہ کو آج۔ آپ سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا انہوں نے کیا سب، تو آپ بالکل کر سکتے ہیں حفاظت کی دعائیں جو کہ قرآنی آیتوں کی شکل میں ہو سکتی ہے، بالکل آپ وہ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی کتابیں، دینی کتاب کے بھی آپ حیض کی حالت میں پڑھ سکتی ہے، ان دینی کتابوں میں حدیثیں ہوں گی کوئی مسئلہ نہیں، ان دینی کتابوں کے اندر قرآنی آیتیں ہوں گی اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں تک کہ علماء کے فتوے تو اس درجے تک کہ اگر عورتوں کو حیض لمبا آتا ہے اور وہ حافظہ بن رہی، حفظ کر رہی ہے، اور 8 دن 9 دن کا بھی اتنا لمبا آتا ہے جس سے وہ حفظ بھول سکتی ہے، تو کہا اس میں بھی ریپیٹ کر سکتی ہے، اس لیے کہ وہ مجبور ہے، اگر وہ نہیں کریں گی تو بھول جائیں گے۔ ماں عائشہ کے دوسرا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے کہا مسجد نبی میں جا کے وہ چیز لاؤ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حائضہ ہوں، تو آپ سے ان کا حیض تیرے ہاتھ پر نہیں آتا ہے، میں جو کام بول رہا ہوں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ جاؤ خالی اتنا کام کر کے نکل جاؤ۔ اسی سے علماء لکھتے ہیں کہ مسجد سے گزرنا حائضہ عورت کا، جبکہ ایسا ڈر نہ ہو کہ اس کے حیض کا خون مسجد میں گرے تو کوئی مسئلہ نہیں گزر جانے میں۔ اسی بیسس پر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ وہ عورتیں جو حج میں آتی ہے اور اب طواف ودا ہے جو کہ اس کا پارٹ ہے حج کا رکنا ہے، اور اس وقت اس کو حیض آ جائے، پورا حج تو اس نے کر لیا، اب جاتے وقت حیض آ جائے، قافلہ اس کا رک نہیں سکتا ہے، اکیلی وہ مکہ میں رہ نہیں سکتی، آج کے دور میں بولیے اس کا ویزا نہیں ہے، ایکسپائر ہو جائے گا، اس کا گروپ چلے جائیں گا، وہ رک نہیں سکتی، اس اکیلے کے لیے فلائٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے، تو ایسی حالت میں وہ کہتے ہیں کہ عورت اپنے آپ کو خوب صاف کرے اور اپنے آپ کو خوب اچھے سے بند کر لے، پیک کر لے تاکہ خون نہ گرے، اور اس حالت میں طواف کرے، چونکہ وہ رک نہیں سکتے۔ قافلے اس زمانے میں آتے تھے دور دور علاقوں سے، اب کوئی عراق سے آئے وہ تھوڑی رک سکتا ہے عورت کے لیے، آپ سمجھ رہے بات؟ تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ ہم نے حیض کی ناپاکی کو اتنا خطرناک کر دیا کہ عورت کو اچھوت کر دیا پورا، بلکہ عورتیں سلام کا جواب بھی نہیں دیتی، سلام بھی نہیں کرتی کسی کو، صحیح سلام تو سمجھ جاتے ہیں اچھا سلام کے دن نہیں ہے ان کے، سب کر سکتی ہے، ایون قرآن کی تفسیر پڑھ سکتی ہے، پڑھنا ہے تو اس میں آیتیں آ جاتی ہے، کبھی علماء کیوں مثلا پورا قرآن ہاتھ میں نہیں لیں گی، پورا قرآن جو مصحف ایک ساتھ ہوتی ہے اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گی، لیکن حفاظت کے لیے آیتیں، حفاظت آیت الکرسی پڑھ کے سنا سب کے لیے نا، کہ عورتوں کو چھوٹے 9 دن کے لیے فرشتہ نہیں میرا چلتا، ان کو 10 دن کے لیے، کسی کو 7 دن کے لیے، کسی کو 3 دن نہیں چلتا، تو حفاظت کی تو اب زیادہ ضرورت ہے ان کو، اس لیے کہ نماز سے دور ہے، روزے سے بھی دور ہو جاتی ہے اس وجہ سے، اور اسی لیے کہا حدیث میں آتا ہے کہ دین میں کمزوری آ جاتی ہے عورتوں کی، وجہ سے پوچھی گی تو کہا تم حیض کی وجہ سے تمہارے کئی دن کے روزے چھوٹ جاتے اور کئی دن کی نمازیں چھوٹ جاتی، روزوں کی قضا کرنا ہے، نماز کی قضا نہیں، اپنے شوہر سے دور رہیں گی ان دنوں میں، تلاوت قرآن نہیں کریں گی، مسجد میں جا کر بیٹھیں گی نہیں، لیکن گزرنا ہے تو گزر سکتی ہیں وہاں سے، سمجھے آپ بات؟ کچھ ریسٹرکشنز ہیں لیکن کمپلیٹلی بین نہیں ہے۔ بالکل آپ اپنے بچوں کو دم کیجئے، بالکل اپنے بچوں پہ آپ دعائیں پڑھ کے وہ کیجئے، بالکل سارے جو عام معاملہ سلام کلام مختلف دعائیں جو عربی میں دی جاتی کرتے رہیے، اس میں انشاءاللہ عزیز شرعی کوئی قباحت اور پابندی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ان نیسیسری دین کے نام پر، صفائی کے نام پر اتنا مشکل کر دیا گیا، اور نان مسلم تہذیبوں میں جو اس وقت میں عورت کو برا سمجھا جاتا ہے، منحوس سمجھا جاتا ہے، گھر سے دور رکھا جاتا ہے، وہ دونوں کا کمبینیشن ایسا مل گیا کہ عورت بیچاری ان ایام میں مسلم ہی نہیں رہتی، مسلمان ہونا ہے ہی نہیں، ایسا لگتا ہے اس کو، اتنا مطلب دور ہو جاتی ہے اسی کا، ایسا نہیں ہے، آپ کا روٹین چلتے رہیں گا، باقی نماز نہیں پڑھیں گے آپ، تلاوت قرآن کی نیت سے قرآن نہیں پڑھیں گے آپ، پورے قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، مسجد میں بیٹھیں گے نہیں، گزرنا ایک الگ مجبوری ہے، شوہر کے ساتھ ہم بستر نہیں کریں گے ورنہ لیٹنا سونا، باقی سب تو کچھ چیزوں کے ریسٹرکشن ہے، باقی تمام چیزیں الاؤڈ اور لیگل ہے۔